اسٹیون پی کوہن کی لکھی ہوئی دا فیوچر آف پاکستان. یہ کتاب خاص طور پر 2011 کے آس پاس لکھی گئی تھی اور اس کا فوکس تھا کہ اگلے کہہ لیں 5 سے 7 سالوں میں پاکستان کہاں جا سکتا ہے. جی بالکل. اور کوہن صاحب جو امریکہ میں خاص طور پر پاکستان اور جنوبی ایشیا پر ایک بہت بڑا نام سمجھے جاتے تھے، ان کی یہ کتاب صرف پیشگوئی نہیں کرتی بلکہ اس کا اصل مقصد ان بنیادی فیکٹرز اور ٹرینڈز کا تجزیہ کرنا تھا جو پاکستان کے مستقبل کی سمت متعین کر سکتے ہیں. اور پاکستان ظاہر اپنی آبادی، ایٹمی صلاحیت، جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہمیشہ ہی عالمی توجہ کا مرکز رہا ہے. بالکل. تو کوہن کتاب کے شروع میں ہی یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ 2011 تک پاکستان ایک اسٹیٹ ان کرائسس یعنی ایک بحران زدہ ریاست کی کیفیت میں تھا، اور اس کے جو مسائل تھے وہ صرف اندرونی نہیں تھے، ان کے اثرات باہر بھی تھے. آج کی گفتگو میں ہم خاص طور پر کتاب کے پہلے باب چیپٹر 1 پاکستان ارائیول اینڈ ڈپارچر پر بات کریں گے، جو آپ کہہ سکتے ہیں پورے تجزیے کی بنیاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. چیپٹر 1 میں کوہن صاحب پاکستان کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں. جناح کے ویژن سے بات شروع ہوتی ہے، پھر ایوب خان کا دور آتا ہے. جی، ایوب خان کا وہ نگرانی میں جمہوریت کا تجربہ جو پھر 1965 کی جنگ اور اس کے بعد کے سیاسی انتشار پر ختم ہوا. پھر یحییٰ خان کا مختصر دور، اور ظاہر ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا وہ بہت بڑا سانحہ. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، آئین سازی ہوئی، نیوکلیئر پروگرام شروع ہوا، اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگا، لیکن ساتھ ہی وہ سیاسی مخالفت کو دبانے کی کوششیں بھی ہوئیں. اور فوج پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں جو پھر ان کی حکومت کے خاتمے اور پھانسی پر منتج ہوئیں. پھر جنرل ضیاء الحق کا دور، کوہن اسے تیسری تبدیلی یعنی تھرڈ ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. اس دور کی خاص باتیں تھیں اسلامائزیشن، افغان جہاد اور نیوکلیئر پروگرام کی تکمیل. لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اسی دور میں سویلین ادارے جیسے عدلیہ، یونیورسٹیاں وہ کمزور ہوئے اور معاشرے میں شدت پسندی کے بیج بوئے گئے. بالکل. ضیاء کے بعد پھر 1988 سے 1999 کا دور، جسے اکثر لاسٹ ڈیکیڈ یا کھوئی ہوئی دہائی کہا جاتا ہے. جی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں آئیں گئیں، جمہوریت تھی مگر گورننس کمزور تھی، کرپشن کے الزامات تھے، معیشت سست تھی اور فوج کی مداخلت وہ تو تھی ہی. تو یہ دور بھی جو بنیادی مسائل تھے جیسے شدت پسندی یا کمزور ریاستی ڈھانچہ ان کو حل نہیں کر پایا. اسی پس منظر میں پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف آئے. کتاب اسے چوتھی تبدیلی یا فورتھ ٹرانسفارمیشن کہتی ہے. انہوں نے خود کو ایک لبرل، اعتدال پسند رہنما کے طور پر پیش کیا. کئی ریفارمز یعنی اصلاحات کی کوششیں بھی کیں، مقامی حکومتوں کا نظام، میڈیا کو آزادی، ہائر ایجوکیشن کمیشن وغیرہ. جی، لیکن کوہن کے مطابق ان اصلاحات کے جو نتائج تھے وہ ملے جلے تھے. میڈیا آزاد تو ہوا مگر اس پر دباؤ بھی رہا، مقامی حکومتوں کا نظام پائیدار نہیں رہا، اور شدت پسندی کے خلاف روشن خیال اعتدال پسندی کی بات تو ہوئی مگر پالیسیاں وہ اتنی واضح نہیں تھیں. اور سب سے بڑھ کر وہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ اور لال مسجد آپریشن جیسے واقعات، ان سے ان کے دور کا خاتمہ قریب آیا اور ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر بھی شروع ہو گئی. مشرف کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، زرداری صاحب صدر بنے. اس دور کی ایک اہم کامیابی 18ویں ترمیم تھی. ہاں، جس سے صدر کے اختیارات کم ہوئے، پارلیمنٹ مضبوط ہوئی، صوبوں کو زیادہ خود مختاری ملی. لیکن کوہن کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سب تبدیلیوں کے باوجود 2011 تک پاکستان بنیادی طور پر ایک بحران زدہ ریاست ہی تھا. تشدد تھا، معیشت کمزور تھی، ادارے دباؤ میں تھے. اور 2011 کے واقعات وہ تو جیسے اس بحران کی علامت تھے. گورنر تاثیر کا قتل، ریمن ڈیوس کا معاملہ، پھر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت، مہران بیس پر حملہ. جی، یہ سب واقعات ریاست کی کمزوری اور اندرونی تضادات کو بالکل واضح کر رہے تھے. اچھا، یہاں سے کوہن ایک بہت دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کا تجزیہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی وہ کچھ وجوہات بتاتے ہیں. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ تجزیوں پر آپٹمزم ورسس پیسمزم یعنی امید بمقابلہ مایوسی کا غلبہ رہتا ہے.
مطلب یا تو لوگ صرف اچھائی دیکھتے ہیں، پاکستان کی ریزیلینس کی بات کرتے ہیں، یا پھر صرف مسائل اور بحرانوں پر فوکس کرتے ہیں۔ ایک متوازن تصویر نہیں بن پاتی۔ بالکل۔ دوسری مشکل سیکوینسنگ کی ہے، یعنی یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون سا مسئلہ زیادہ بنیادی ہے، کسے پہلے حل کرنا ہے، معیشت پہلے یا سیاست، انڈیا سے تعلقات یا اندرونی شدت پسندی۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ بھی واضح نہیں۔ جی، اور تیسری مشکل سائزنگ کی ہے۔ کیا پاکستان کی کیپیبلٹیز یعنی صلاحیتیں کم ہیں یا اس کی ایمبیشنز یعنی خواہشات بہت زیادہ ہیں؟ کیا یہ ملک اپنی بساط سے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ماضی کا بوجھ ہے، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے وکٹم کا احساس یا امریکہ کے ساتھ وہ گہرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی اعتماد کا فقدان، یہ چیزیں بھی تجزیے کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کوہن مستقبل پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو 4 بڑے گروپس یا کلسٹرز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کلسٹر ہے ڈومیسٹک فاؤنڈیشنز، یعنی داخلی سماجی اور معاشی بنیادیں۔ جی، اس میں سب سے پہلے آتی ہیں ڈیموگرافکس یعنی آبادیاتی خصوصیات۔ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ میڈین ایج یعنی اوسط عمر صرف 18 سال کے قریب بتائی گئی ہے کتاب میں۔ یہ یوتھ بلج ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو تعلیم، روزگار نہ ملے تو یہ عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اربنائزیشن یعنی شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی بھی تیز ہے۔ بالکل، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، نسلی اور سیاسی تشدد کے مسائل ہیں۔ اور یہیں سے پھر تعلیم کے بحران یعنی ایجوکیشن کرائسس کا ذکر آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ معیاری تعلیم تک رسائی بہت کم ہے، کوئی قومی منصوبہ بندی نہیں نظر آتی۔ اور اس خلا کو اکثر مدارس پر کرتے ہیں جن کی تعلیم وہ جدید معاشی ضرورت سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ کوہن کے مطابق یہ ناخواندہ بے روزگار یوتھ بلج شدت پسندوں کے لیے آسان ہدف بن سکتا ہے۔ اچھا، اسی کلسٹر میں مڈل کلاس کا بھی ذکر ہے۔ کیا پاکستان میں واقعی ایک مؤثر مڈل کلاس ابھر رہی ہے؟ کوہن اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ مڈل کلاس ہمیشہ جمہوریت یا اعتدال پسندی لائے۔ معاشی عدم تحفظ ہو، شناخت کا بحران ہو تو یہ طبقہ انتہا پسندی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر معیشت، اکانومی۔ کتاب ماضی کی غلط پالیسیوں کا ذکر کرتی ہے۔ زراعت، تعلیم کو نظر انداز کیا گیا، ریاستی ادارے کمزور۔ جی، اور ٹیکس وصولی بہت کم۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9% کے قریب بتایا گیا ہے۔ ملک بیرونی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور معاشی عدم مساوات بھی بہت ہے۔ تو یہ کمزور معاشی بنیادیں ریاست کی صلاحیت، اسٹیٹ کیپیسٹی کو اور کم کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو پہلے کلسٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی سماجی اور معاشی بنیادیں بہت دباؤ میں ہیں۔ بڑھتی آبادی، تعلیم کا مسئلہ، کمزور معیشت، یہ سب مل کر ایک مشکل صورتحال بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے کلسٹر پر، آئیڈینٹی اینڈ کوہیژن یعنی شناخت اور ہم آہنگی۔ یہاں سب سے پہلا اور بنیادی سوال دی آئیڈیا آف پاکستان کا ہے۔ جی، کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ملک کے اندر ہی شدید اختلاف ہے۔ فوج کا اپنا تصور ہے، لبرل طبقے کا اپنا، مذہبی جماعتوں کا اپنا، نسلی گروہوں کا اپنا۔ اور یہ نظریاتی ابہام یہ قومی یکجہتی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی سے جڑا ہے ایتھنو لنگوسٹک ایمبیشنز کا مسئلہ۔ پاکستان میں بہت سی قومیتیں ہیں۔ پنجابی غلبے کا تاثر ہے، پھر بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون قوم پرستی کی لہریں ہیں۔ کتاب خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی شورشوں کا ذکر کرتی ہے۔ جی، اور پشتون علاقوں میں مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہے کیونکہ وہاں بعض اوقات قوم پرستی اور مذہبی شدت پسندی آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور تیسرا اہم عنصر ہے ریڈیکل اسلام اینڈ سیکٹیرینزم۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ مسئلہ اسلام نہیں بلکہ ریاست کا، خاص طور پر فوج کا، ماضی میں بعض شدت پسند گروہوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بالکل، کشمیر اور افغانستان کے لیے۔ اور اب اس پالیسی کا بلو بیک یعنی الٹا اثر ریاست کو خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس سے ملک میں تشدد بڑھا، فرقہ واریت بڑھی، خاص طور پر سنی شیعہ کشیدگی، اور معاشرے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کی جڑیں گہری ہوئی ہیں۔
تو شناخت کا یہ بحران چاہے نظریاتی ہو، نسلی ہو یا مذہبی، یہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے اور ریاست کے لیے ہم آہنگی قائم کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں تیسرے کلسٹر کی طرف لاتا ہے، اسٹیٹ کوہیرنس اینڈ گورننس، یعنی ریاستی ہم آہنگی اور گورننس۔ اس میں سب سے پہلے لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، یعنی سیاسی قیادت اور جماعتیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جماعتوں میں اندرونی جمہوریت نہیں ہے، موروثی سیاست ہے، بھٹو شریف خاندانوں کا غلبہ ہے اور نظام کمزور جمہوریت اور فوجی آمریت کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ پھر دی ملٹری، فوج کا کردار۔ کوہن فوج کو پاکستان کا سب سے منظم اور طاقتور ادارہ کہتے ہیں۔ جی، جس میں پنجاب کا غلبہ ہے، فوج کا انڈیا کے بارے میں سخت موقف، سویلین حکومتوں پر عدم اعتماد، معیشت میں اس کا کردار اور بعض شدت پسند گروہوں سے مبینہ روابط۔ یہ سب پالیسیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ کوہن نے فوج کے رویے کے لیے ٹیوٹلیری پروفیشنلزم کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یعنی فوج خود کو ریاست کا نگران سمجھتی ہے، سویلین کی عادت کی رہنمائی کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ تیسرا عنصر ہے بیسک گورننس، یعنی وہ بنیادی ادارے جو عوام کو سہولیات دیتے ہیں، بیوروکریسی، پولیس، عدلیہ۔ کوہن کے مطابق یہ ادارے کمزور ہو چکے ہیں، کارکردگی خراب ہے، عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ ٹیکس وصول کرنے، امن و امان قائم کرنے، تعلیم، صحت فراہم کرنے کی جو ریاستی صلاحیت ہے، اسٹیٹ کیپیسٹی، وہ بہت محدود ہے۔ اچھا، اسی میں جوڈیشری اینڈ لائرز، عدلیہ اور وکلاء کا کردار بھی ہے۔ 2007 کی وکلاء تحریک، عدلیہ کی بحالی، یہ اہم پیش رفت تھی۔ جی، عدلیہ زیادہ فعال ہوئی، لیکن کتاب یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا عدلیہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پر فوج کو، چیلنج کر سکتی ہے یا اس کی بھی حدود ہیں؟ پھر میڈیا کا کردار۔ مشرف دور میں آزادی ملی، معلومات تک رسائی بڑھی، شفافیت آئی۔ لیکن ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ، سیلف سینسرشپ، معیار کے مسائل یہ بھی ہیں، اور یہ میڈیا لبرل اور شدت پسند دونوں آوازوں کو جگہ دے رہا ہے۔ تو اس تیسرے کلسٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو شدید گورننس ڈیفیسٹ، یعنی گورننس کے خلا کا سامنا ہے۔ ریاست چلانے والے ادارے کمزور ہیں، ان میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، جبکہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کمزور گورننس باقی تمام مسائل کو اور خراب کرتی ہے۔ چوتھا اور آخری کلسٹر ہے ایکسٹرنل اینڈ گلوبل فیکٹرز، یعنی بیرونی اور عالمی عوامل۔ اس میں سب سے پہلے افغانستان۔ جی، افغانستان کے حالات کا پاکستان پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔ طالبان سے تعلقات، انڈیا کا کردار، امریکی موجودگی، پشتون آبادی، یہ سب پاکستان کے لیے وائٹل انٹرسٹ کے معاملات ہیں۔ وہاں عدم استحکام کا مطلب یہاں عدم استحکام۔ پھر امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، پاک امریکہ تعلقات، وہ تو ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے ہیں۔ کون اسے ڈس فنکشنل میرج کہتے ہیں۔ گہرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ امریکہ پاکستان کو ناقابل اعتبار سمجھتا رہا، پاکستان امریکہ پر استعمال کرنے کا الزام لگاتا رہا۔ لیکن انحصار بھی ہے، خاص طور پر معاشی اور فوجی امداد کا۔ بالکل۔ پھر چائنا پاکستان کا ہر موسم کا دوست، اہم معاشی، دفاعی، سفارتی مدد ملتی ہے، خاص طور پر انڈیا کے مقابلے میں۔ لیکن چین بھی پاکستان میں شدت پسندی اور عدم استحکام پر فکر مند ہے، خاص طور پر سنکیانگ کے حوالے سے۔ اور پھر انڈیا، پاکستان کے لیے، خاص طور پر فوج کے لیے، یہ ایک مستقل سیکیورٹی چیلنج ہے۔ تاریخی دشمنی، کشمیر کا مسئلہ، پانی کے مسائل، سخت گیر موقف۔ ممبئی حملوں جیسے واقعات نے بد اعتمادی کو اور بڑھایا۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وسائل کا بڑا حصہ دفاع پر ہی خرچ ہوگا۔ آخر میں کوہن گلوبلائزیشن اور نیوکلیئر ویپنز کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان گلوبلائزیشن کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا، جبکہ اس نے شدت پسند نظریات کو بھی پھیلنے میں مدد دی۔ اور ایٹمی ہتھیار؟ انہوں نے پاکستان کو ایک طرح کی سروائیول انشورنس، بقا کی ضمانت تو دی ہے۔ یہ خیال کہ پاکستان ٹو نیوکلیئر ٹو فیل ہے شاید درست ہو، لیکن یہ ہتھیار خطرناک رویوں کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، جیسے محدود جنگ یا پراکسیز کا استعمال، اور ان کی حفاظت ہمیشہ ایک عالمی تشویش رہتی ہے۔ تو یہ 4 کلسٹرز ہیں: داخلی بنیادیں، شناخت، گورننس اور بیرونی عوامل۔ ان کے تجزیے کے بعد کوہن کچھ ممکنہ مستقبل کے منظرنامے یعنی سینیریوز پیش کرتے ہیں۔ جی، ان پر تفصیلی بات کتاب کے آخر میں ہے، لیکن چیپٹر 1 میں اشارہ مل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ امکان وہ مڈلنگ تھرو کا بتاتے ہیں، یعنی جیسے تیسے گزارا چلتا رہے، نظام نہ پوری طرح ناکام ہو، نہ کوئی بڑی مثبت تبدیلی آئے۔ بالکل۔ فوج پس پردہ اہم رہے گی، سیاستدان محدود اختیارات کے ساتھ کام کریں گے،
بنیادی مسائل لٹکتے رہیں گے۔ دوسرے امکانات میں پیرالل پاکستانز ہے، یعنی مرکز کمزور ہو جائے، علاقے اپنی اپنی راہ لیں، جمہوریت کا مستحکم ہونا، ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن اسے کم امکان والا سمجھا گیا۔ ریاست کا ٹوٹ جانا، بریک اپ، کوہن نے اگلے چند سالوں میں خارج از امکان کہا۔ البتہ کسی نہ کسی شکل کی آمریت، آتھارٹیرینزم کا امکان موجود ہے۔ اور کوئی بڑا بحران جیسے انڈیا سے جنگ وہ تمام منظرناموں کو بدل سکتا ہے۔ یقیناً۔ تو یہ تھا سٹیفن کوہن کی کتاب دی فیوچر آف پاکستان کے پہلے باب کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ۔ یہ باب ان بنیادی چیلنجز اور پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کا سامنا پاکستان کو 2011 کے بعد سے رہا ہے، اور ان میں سے بہت سے آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ بالکل۔ کوہن کا جو بنیادی تجزیہ ہے وہ پاکستان کے تصور یعنی آئیڈیا آف پاکستان اور اس کی ریاستی صلاحیت اسٹیٹ کیپیسٹی کے درمیان جو تناؤ اور تضادات ہیں ان کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل پر غور کرتے ہوئے ان تمام داخلی اور خارجی عوامل کے پیچیدہ تعلق کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ کتاب کے آخر میں وہ کچھ وارننگ سائنز، انتباہی نشانیاں بھی بتاتے ہیں، جیسے معیشت کی حالت، ریاستی اداروں کی کارکردگی، انڈیا سے تعلقات، شدت پسندی سے نمٹنے کا عزم، جن پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ریاست اپنی کم ہوتی ہوئی صلاحیت کے ساتھ ان بڑھتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو کوہن کی کتاب پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ کہ پاکستان کا مستقبل ایک بڑا بین الاقوامی چیلنج ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اندرونی اختلافات ہیں، ایٹمی ہتھیار، دہشت گردی کے خدشات، یہ سب کچھ۔ ہاں، لیکن بجپائی کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کم و بیش وہیں رہے گا جہاں آج ہے، مطلب مڈل الانگ کرے گا، جیسے تیسے چلتے رہنا۔ ہاں، جیسے تیسے۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ کوئی ایک فیکٹر، کوئی شخص، ادارہ، نظریہ یا کوئی باہر کی طاقت اتنی مضبوط نہیں کہ ملک کو کسی ایک کلیئر ڈائریکشن میں لے جا سکے۔ اچھا، اسے مصنف نے لو لیول ایکویلبریم ٹریپ کہا ہے۔ یہ مڈل الانگ کا کانسیپٹ دلچسپ ہے۔ مصنف نے 6 پاسبل فیوچرز بتائے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ باقی 5 کون سے ہیں اور ان کے امکانات کم کیوں ہیں؟ دیکھیں، 3 تو ریڈیکل سینیریوز ہیں۔ ایک، اسٹیٹ کولیپس، یعنی ریاست بالکل ختم ہو جائے، صومالیہ جیسی صورتحال۔ ہاں، کچھ ویسا۔ پھر بالکنائزیشن، یعنی ملک نسلی یا علاقائی بنیادوں پر ٹوٹ جائے، بلوچستان، سندھ الگ۔ اور تیسرا ہے اسلامک ریولوشن، ایران یا طالبان جیسا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں ان تینوں کے امکانات کم ہیں۔ کیوں؟ کیا وجوہات بتائی ہیں؟ اسٹیٹ کولیپس کے خلاف تو فوج ہے، پنجاب کا مضبوط مرکز ہونا، سول سروسز کی کچھ نہ کچھ موجودگی۔ بالکنائزیشن کے خلاف بھی فوج ایک بڑا فیکٹر ہے، اور یہ کہ کوئی بڑی بیرونی طاقت مداخلت نہیں کرے گی۔ ٹھیک۔ اور اسلامک ریولوشن، اس کے خلاف یہ دلیل ہے کہ ایک تو اسلامائزیشن پہلے ہی کافی ہو چکی ہے، پھر مذہبی جماعتوں کو ووٹ کم ملتے ہیں، کوئی بڑا خود مکارس لیڈر نہیں ہے، اور سنی اسلام میں آپس کے اختلافات بھی ہیں۔ صحیح۔ اور ماڈریٹ سیناریوز؟ 2 ماڈریٹ سیناریوز ہیں۔ ایک لبرل جمہوریت، جیسے ترکی کی مثال دی ہے، کہ سویلین بالادستی ہو، فوج بیرکوں میں۔ لیکن وہ مشکل لگتا ہے۔ جی، اس میں رکاوٹیں ہیں۔ پاکستان کا آئینی طور پر اسلامی ریاست ہونا، مذہب کا سیاست میں کردار، فوج کا خود مکمل سیکولر نہ ہونا۔ اور دوسرا ماڈریٹ سیناریو؟ وہ ہے فوجی قبضہ، ملٹری رول۔ ماضی میں تو رہا ہے 33 سال۔ بالکل۔ لیکن اب شاید فوج براہ راست قبضے سے گریز کرے، کیونکہ اسے اہم پالیسی معاملات میں ویسے ہی کافی کنٹرول یا ویٹو حاصل ہے، اور وہ خود بھی کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز میں الجھی ہوئی ہے۔ تو ان سب آپشنز کو دیکھتے ہوئے مصنف مڈل الانگ کو سب سے زیادہ لائکلی سمجھ رہے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ انڈیا کے لیے بھی باقی ریڈیکل آپشن سے بہتر ہے۔ جی، دلیل یہی ہے کہ یہ صورتحال آئیڈیل نہیں، لیکن کم از کم پاکستان کے مکمل خاتمے یا ٹکڑوں میں بٹنے یا ایک ریڈیکل اسلامی ریاست بننے سے بہتر ہے، جو انڈیا کے لیے کہیں زیادہ بڑے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گیا۔ اچھا، تو یہ مڈل الانگ کی کیفیت بھی تو چیلنجز سے خالی نہیں ہوگی۔ چیپٹر 3 اسی سے جڑا ہے، ریڈیکلائزیشن، پولیٹیکل وائلنس اینڈ ملیٹنسی، لیلا بخاری کا لکھا ہوا۔ جی بالکل، یہ باب تو سیدھا پاکستان کے ایک بہت گہرے مسئلے کی جڑ میں جاتا ہے۔ لیلا بخاری کہتی ہیں کہ اصل لڑائی ریاست کی روح یعنی سول آف دا اسٹیٹ کے لیے ہے،
بنیادی مسئلہ ریاست اور مذہب کے تعلق کا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان کا قیام بطور مسلم ملک، پھر انڈیا کا ایک دشمن کے طور پر تصور، کشمیر پالیسی اور اس کانٹیکسٹ میں جہاد کے کانسیپٹ کا استعمال، یہ سب فوج کے نظریے اور ریڈیکلائزیشن کے بڑھنے میں اہم رہا ہے۔ مصنفہ اس ایکسٹریمزم کے ایوولوشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب یہ کیسے بڑھا؟ وہ 1979 کے افغان جہاد کو ایک ٹرننگ پوائنٹ مانتی ہیں۔ دنیا بھر سے مجاہدین آئے، دیوبندی، اہل حدیث، مکاتب، فکر کا اثر بڑھا۔ اچھا۔ پھر 80s میں شیعہ سنی کانفلکٹ تیز ہوا، فرقہ وارانہ تنظیمیں بنی، اور ایران، سعودی عرب جیسی علاقائی طاقتوں کا پراکسی رول بھی آیا۔ اور آج کل کے ٹرینڈز؟ آج کل بریلوی دیوبندی جھڑپیں، اقلیتوں پر حملے، یہ سب بڑھتی ہوئی انٹالرنس اور ریاست کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی نہیں دے پا رہی۔ اور اس وقت کون کون سے ملیٹنٹ گروپس زیادہ فعال ہیں؟ مصنفہ نے 4 بڑی قسمیں بتائی ہیں: فرقہ وارانہ، القاعدہ سے متاثر عالمی جہادی، طالبان سے جڑے ہوئے گروہ، اور کشمیر فوکسڈ گروپس جو اکثر پنجاب بیسڈ ہیں۔ یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ جی، اور یہ سب مل کر ریاست کے لیے کرائسس پیدا کرتے ہیں۔ اس کی لیجیٹیمیسی پر بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کی عملداری یعنی ریٹ آف دی اسٹیٹ پر بھی۔ کیا اس میں ریاست کی اپنی پالیسیوں کا بھی دخل رہا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر زیادہ دور کی اسلامائزیشن، افغان جنگ، سعودی اثر و رسوخ، ان سب نے وہ انفراسٹرکچر اور مائنڈ سیٹ دیا جس پر عسکریت پسندی بڑھی۔ پراکسیز کا استعمال، جو خارجہ پالیسی کا حصہ تھا، وہ اب ریاست کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ اور مذہبی جماعتیں، مدارس؟ ان کا بھی کردار رہا ہے۔ ان کے نیٹ ورک نے اس انفراسٹرکچر کو سپورٹ کیا۔ 9/11 کے بعد کیا فرق پڑا؟ کچھ گروپس پر پابندیاں لگیں، القاعدہ لیڈرز مارے گئے یا پکڑے گئے، لیکن مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوا۔ ٹی ٹی پی جیسے نئے خطرات سامنے آئے، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ جیسی تنظیمیں بھی کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں۔ اور امریکی ڈرون حملے؟ ان سے اینٹی امریکن جذبات اور بڑھے۔ ایک بڑا مسئلہ جو مصنفہ نے اٹھایا ہے وہ اس پورے ایشو پر ایک سنجیدہ نیشنل ڈیبیٹ کی کمی ہے۔ اور حکومت کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ مکسڈ رہا ہے۔ لال مسجد آپریشن، ممبئی حملے، یہ بڑے واقعات تھے۔ ممبئی حملوں نے خاص طور پر ریاست کے اندر جو سمپتھائزرز تھے ان پر سوال اٹھایا۔ جی۔ حکومتوں نے ملٹری آپریشنز اور امن معاہدوں کی ڈبل اسٹریٹجی اپنائی جو اکثر ناکام رہی۔ مصنفہ زور دیتی ہیں کہ ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس میں صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ سیاسی، معاشی، سماجی اور علاقائی پہلو بھی شامل ہوں۔ یعنی یہ جنگ پاکستان کو خود لڑنی اور ڈیفائن کرنی ہوگی۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب چیپٹر 4 کی طرف آتے ہیں، ایڈریسنگ فنڈامنٹل چیلنجز۔ یہ سی کرسٹین فیئر نے لکھا ہے۔ یہ باب شاید ان مسائل سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کر بنیادی وجوہات کو دیکھتا ہے۔ جی، کرسٹین فیئر کی مین آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ٹیررزم، فوج کا غلبہ، کمزور جمہوریت، نسلی تنازعات، گورننس کے مسائل، فاٹا وغیرہ، ان سب کی جڑ آئین پرستی یعنی کانسٹیٹیوشنلزم کی ناکامی ہے۔ آئین تو ہے مگر اس کی اسپرٹ پر عمل نہیں ہوتا۔ بنیادی سوالات، اسلام کا کردار کیا ہو، پاکستانی کون ہے، مرکز اور صوبوں کے تعلقات، اختیارات کی تقسیم، یہ حل نہیں ہوئے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتے پاکستان بحرانوں میں گھرا رہے گا۔ عوام کیا سوچتے ہیں ان بنیادی سوالات پر؟ مصنفہ نے کچھ پولنگ ڈیٹا کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، 2009 کا ڈیٹا ہے جس کے مطابق میجورٹی شریعہ کا کردار چاہتی ہے لیکن اچھی گورننس کے معنوں میں۔ اچھا۔ منتخب حکومت چاہتے ہیں لیکن فوج پر سویلین کنٹرول کے معاملے پر بٹے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر سمجھتے ہیں آرمی چیف کو ہی فوج چلانی چاہیے۔ فاٹا پر خود مختاری کے خلاف ہیں، سیاسی حل چاہتے ہیں۔ ملیٹنٹ گروپس کی مجموعی حمایت کم ہے مگر کچھ مائنورٹیز حامی بھی ہیں۔ تو عوام کی رائے بھی کافی ڈیوائیڈڈ ہے۔ جی، پیچیدہ ہے۔ یہ ڈیٹا یہی دکھاتا ہے۔ تو یہ آئین پرستی کی ناکامی ہوتی کیسے ہے؟ کون سے ادارے اس میں ملوث ہیں؟ مصنفہ نے کی انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں، وہ کہتی ہیں، زیادہ تر شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، قومی مفاد پر ذاتی ایجنڈے حاوی ہوتے ہیں، مشکل فیصلے جیسے ٹیکس اصلاحات نہیں کر پاتی۔ اور سول سوسائٹی؟ وہ تحرک ہوئی ہے خاص طور پر وکلا تحریک کے بعد، لیکن اب بھی کمزور ہے، اور اس میں لبرل اور اینٹائی لبرل یعنی اسلامسٹ دونوں طرح کی تنظیمیں ہیں۔ میڈیا کا کردار اہم ہے مگر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر سیلف سینسرشپ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اثر بھی۔ اور سب سے اہم ادارہ فوج؟
فوج خود کو ملک کا واحد محافظ سمجھتی ہے، انڈیا اور افغانستان کو خطرہ بنا کر اپنی پوزیشن مینٹین رکھتی ہے، اسلام کو بھی بطور آلہ استعمال کرتی رہی ہے، پراکسیز کا استعمال تو تاریخ کا حصہ ہے۔ یعنی کشمیر، افغانستان؟ جی، مصنفہ کہتی ہیں کہ جب تک فوج پراکسیز نہیں چھوڑتی، انڈیا سے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے، لیکن فوج شاید ایسا نہ چاہے کیونکہ اس سے اس کا اثر کم ہوگا۔ اور گورننس میں فوج کا کردار؟ وہ بھی اہم ہے۔ فوج اکثر سویلین اداروں کی مدد سے ہی اقتدار میں آتی ہے یا اثر رکھتی ہے۔ عدلیہ کو ساتھ ملانا، پارلیمنٹ کو کنگز پارٹی بنانا، پھر جب عوامی دباؤ بڑھتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ احتساب کی کمی ہے۔ داخلی سلامتی کے چیلنجز جن کا ذکر پچھلے باب میں بھی تھا، وہ اس آئین پرستی کی ناکامی سے کیسے جڑے ہیں؟ بالکل جڑے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ابھرنا اور ریاست کا کچھ گروہوں جیسے جیش محمد کے خلاف ایکشن نہ لینا شاید انہیں مستقبل میں انڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی امید پر، یہ اسی پراکسی پالیسی اور ریاست کے اندرونی تضادات کو دکھاتا ہے۔ اور یہ صرف فوج کی پالیسی نہیں رہی؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ ماضی میں سویلین حکومتوں نے بھی جہادی گروہوں کی سرپرستی کی ہے۔ لشکر طیبہ جیسی تنظیمیں جو پاکستان کے اندر حملے نہیں کرتیں، انہیں شاید ریاست فوری خطرہ نہیں سمجھتی۔ یہ سب آئینی اصولوں اور رول آف لا پر سوالیہ نشان ہے۔ اور پولیس اور عدلیہ کا نظام، وہ بھی اسی ناکامی کا حصہ ہے؟ یقیناً، پولیس کو اختیارات نہیں ملتے، انٹیلیجنس ایجنسیاں انڈرمائن کرتی ہیں، سیاستدان انہیں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تنخواہیں کم، کرپشن، یہ سب مسائل ہیں۔ موٹی وے پولیس کی مثال بھی دی ہے شاید۔ ہاں، کہ وہاں بہتر تنخواہ اور احتساب سے کارکردگی بہتر ہوئی۔ عدالتی اصلاحات میں بھی کم دلچسپی نظر آتی ہے، ججز کم، تنخواہیں کم، رشوت۔ یہی خراب گورننس، انصاف کی عدم فراہمی اور سیکیورٹی کی ناکامی فاٹا اور سوات جیسے علاقوں میں انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ بنیادی ڈھانچہ ہی آئین کی روح کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ یہ تو واقعی بنیادی چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے چیپٹر 5 میں طارق فاطمی لوکنگ اہیڈ یعنی مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ طارق فاطمی کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی پوٹینشل ہے، سائز، لوکیشن، عوام، پھر بھی مستقبل اتنا انسرٹن کیوں لگتا ہے؟ وہ وجوہات تاریخی عوامل میں ڈھونڈتے ہیں، جیسے قیام کے وقت وسائل کی کمی، سیکیورٹی پہ بہت زیادہ فوکس، انڈیا سے دشمنی، کشمیر کا مسئلہ، اور فوج کا کردار؟ جی، فوج اور انٹیلیجنس کا بڑھتا ہوا خصوصی کردار، پھر امریکہ جیسی بیرونی طاقتوں پر انحصار، آمریت کے لمبے ادوار جنہوں نے اداروں کو کمزور کیا، فرقہ واریت، نسلی تعصب کو ہوا دی اور 1971 میں ملک ٹوٹنے کا سبب بنے۔ کیا وہ صرف ماضی کی بات کرتے ہیں یا موجودہ چیلنجز کا بھی ذکر ہے؟ موجودہ سماجی اور معاشی چیلنجز کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ صحت، تعلیم، پانی جیسے شعبوں میں پسماندگی، کرپشن، آبادی کا تیز اضافہ، غربت، بے روزگاری، معاشرے میں ہتھیاروں کی بھرمار۔ یعنی گن کلچر؟ بالکل۔ پھر 9/11 کے بعد ٹیررزم کی لہر، اس کے معیشت پر اثرات۔ 2008 میں جمہوری حکومت آئی، امیدیں تھیں، لیکن خراب گورننس، مہنگائی، امن و امان کے مسائل نے مایوسی پھیلائی۔ وہ عالمی تناظر اور پاکستان کے اسپیسیفک چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ گلوبلائزیشن، آبادی میں اضافہ، پاور شفٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، ماحولیاتی تبدیلی، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے خاص چیلنجز میں نوجوان آبادی ہے، معاشی ترقی کی سخت ضرورت ہے، کم از کم 6% سالانہ گروتھ ریٹ چاہیے۔ اور روزگار؟ ہاں، اگلے 10 سال میں تقریباً 36 ملین نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ توانائی کا بحران ہے، پانی کی شدید کمی کا خطرہ ہے، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک سوال جو اکثر اٹھتا ہے، کیا پاکستان ریاست ہے، قوم نہیں؟ کیا فاطمی اس پر بات کرتے ہیں؟ جی، وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی ایتھنک ریاست ہے، شاید مشترکہ شناخت، تاریخ، اہداف کی کمی کا تاثر، جاگیرداروں، سول ملٹری بیوروکریسی کا کردار، اسلام کا بطور اعلیٰ استعمال، 1971 کا واقعہ، یہ سب اس خیال کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشترکہ عقیدہ اب بھی ایک مضبوط بانڈنگ فیکٹر ہے۔ نوجوانوں کے سروے کا حوالہ دیتے ہیں جو خود کو پہلے مسلمان پھر پاکستانی کہتے ہیں۔ اردو زبان، مشترکہ کلچر، مشترکہ مسائل، یہ بھی جوڑتے ہیں۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وہ کیا تجویز دیتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کچھ کی تجویز دیتے ہیں۔
فوج کا کردار محدود ہو، صرف سرحدوں کے دفاع تک، معاشی انصاف ہو، روزگار، کم از کم آمدنی، زرعی اصلاحات ہوں، اور گورننس؟ ہاں، نوآبادیاتی طرز حکومت ختم ہو، حقیقی وفاقیت آئے، جیسے 18ویں ترمیم ایک قدم ہے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنے جس میں سب شہری برابر ہوں، تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات ہوں، اور خارجہ پالیسی وہ منتخب نمائندے بنائیں، یہ کلائنٹ سٹیٹ والا کردار ختم ہو۔ کیا وہ کوئی امید کی کرن بھی دیکھتے ہیں اتنے مسائل کے ذکر کے بعد؟ ہاں، آخر میں وہ امید کی وجوہات بھی گنواتے ہیں، جیسے چیف جسٹس کی بحالی تحریک جس سے عوامی شعور بڑھا، سوشل سوسائٹی سامنے آئی، 2008 کے پرامن انتخابات، دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے سے ہونے والے آپریشنز۔ آئینی اصلاحات کا بھی ذکر ہے؟ جی، 18ویں ترمیم، اسے وہ سیاسی پختگی کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ عوامی سطح پر جو فلاحی کام ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ شامل ہیں، وہ اسے قوم سازی کا جذبہ کہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان نے ماضی میں بھی مشکلات پر قابو پایا ہے، جیسے 1971 کے بعد یا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا۔ آخر میں انہوں نے تاثیر واقعے کا پوسٹ میں ذکر کیا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ اور اس پر رد عمل تشویشناک ہے، لیکن یہ ایکسٹریمزم کی پوری تصویر نہیں۔ ماضی کی پالیسیوں نے اسے بڑھایا، لیکن اب مین سٹریم پارٹیاں مل کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ اگر سیاسی لیڈرشپ ہمت دکھائے تو عوام کی میجورٹی شدت پسندی کو ریجیکٹ کرے گی، اور آج کا میڈیا، عدلیہ، سول سوسائٹی، وفاقیت، یہ سب ماضی سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ تو ایک محتاط امید پسندی کا پیغام ہے۔ آئیے اب آخری باب پر چلتے ہیں، چیپٹر 6، دی چائنا فیکٹر۔ یہ موہن گروسوامی نے لکھا ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل پر ایک بہت اہم بیرونی عنصر یعنی چین، اس کے کردار کا جائزہ لیتا ہے۔ بالکل، یہ تعلق بڑا دلچسپ اور آپ کہہ لیں انگمیٹک ہے۔ سرد جنگ میں الگ کیمپوں میں تھے، نظریاتی فرق تھا، مشکل سرحدیں تھیں، لیکن یہ تعلق نہ صرف بنا رہا بلکہ مضبوط ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف انڈیا سے دشمنی؟ یہی بڑا سوال ہے۔ مصنف اس تعلق کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان نے PRC کو بہت جلدی تسلیم کیا تھا، 1950 یا 51 میں؟ جی، پھر سرجنگ کے معاہدوں، سینٹو، سیٹو میں ہونے کے باوجود چین سے تعلقات رکھے۔ 1962 کی چین انڈیا جنگ ایک اہم موڑ تھا۔ پاکستان چین کے قریب آ گیا۔ 1963 میں سرحدی معاہدہ ہوا جس میں شکشگام وادی چین کو دی گئی۔ اور جنگوں میں چین کا کردار؟ 1965 میں چین نے سفارتی حمایت دی، فوجی مداخلت کا اشارہ بھی دیا۔ 1971 میں پاکستان کو چین سے فوجی مدد کی امید تھی، لیکن چین نے زیادہ کچھ نہیں کیا، صرف بیانات دیے۔ اس کے باوجود تعلقات خراب نہیں ہوئے؟ پھر 1970 میں کسنجر کا خفیہ دورہ چین وہ پاکستان کے ذریعے ہوا تھا، اور سب سے اہم 1974 میں انڈیا کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بہت فعال مدد کی، ڈیزائن، ٹیکنالوجی، میزائل، سب کچھ۔ لیکن کیا یہ تعلق صرف انڈیا کے خلاف ایک اسٹریٹجک ہیج ہے یا چین کے اپنے مفادات بھی ہیں؟ مصنف کے مطابق بنیادی وجہ تو انڈیا کے خلاف اسٹریٹجک ہیج ہی لگتی ہے، لیکن چین کی پالیسی فلیکسیبل ہے، وہ سب سے معاشی تعلقات رکھتا ہے۔ چین کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے معاشی فائدے بھی ہیں، ان کے پاس ایکسٹرا کیش ہے، پروجیکٹ سے چینی انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے، نوکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور گوادر جیسے منصوبے؟ ان کے اسٹریٹجک فوائد الگ ہیں۔ کیا مستقبل میں اس تعلق میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا چین کو پاکستان کے عدم استحکام سے کوئی خطرہ ہے؟ جی، مصنف نے چینی خدشات کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان کا اندرونی عدم استحکام، چینی اوئیگر علیحدگی پسندوں کو مبینہ ٹریننگ کیمپس ملنا، پاکستان میں چینی ورکرز کی سیکیورٹی کا مسئلہ، یہ سب چین کے بڑے منصوبوں جیسے گوادر پورٹ یا انرجی کوریڈور کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت یعنی لوز نیوکس کا خطرہ، اس پر بھی چین کو تشویش ہو سکتی ہے۔ شاید پاکستانی فوج اب چینی مفادات کو وہ گارنٹی نہیں دے پا رہی جو پہلے دیتی تھی۔ ان خدشات کے باوجود چین کی حمایت جاری کیوں ہے؟ مصنف کچھ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک کو پرانی انویسٹمنٹ کو بچانا ہے، دوسرا چین کو شاید یقین نہیں کہ پاکستان مکمل طور پر کولیپس کر جائے گا، خاص طور پر جب تک فوج مضبوط ہے،
اور پاکستان اب بھی انڈیا کے خلاف ایک لو کاسٹ اسٹریٹجک ہیج ہے۔ اور معاشی پہلو؟ وہ بھی ہے۔ چین کے پاس سرپلس کیش ہے، پروجیکٹ فائنانسنگ سے ان کی اپنی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور موجودہ تعاون کس سطح پر ہے؟ بہت گہرا ہے۔ دفاعی شعبے میں JF-17 تھنڈر، الخالد ٹینک، میزائل ٹیکنالوجی، یہ سب جوائنٹ وینچرز ہیں۔ فوجی مشقیں ہوتی ہیں۔ معاشی طور پر گوادر میں چین سب سے بڑا انویسٹر ہے۔ دو طرفہ تجارت بڑھ رہی ہے۔ چین مالی امداد بھی دیتا ہے۔ تو تعلقات کو بیان کرنے کے لیے وہ روایتی جملے استعمال ہوتے ہیں، آل ویدر فرینڈشپ وغیرہ؟ جی، وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والا، پہاڑوں سے اونچا، سمندروں سے گہرا۔ مصنف کا خیال ہے کہ چین مستقبل کے بارے میں محتاط ضرور ہوگا، لیکن تعلقات جاری رکھے گا۔ چین کا کردار یقیناً پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم رہے گا۔ یہ تجزیہ کافی گہرائی میں جاتا ہے۔ ہاں، یہ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی ڈائنامکس میں سینٹرل حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا مستقبل پر گہرا اثر ہوگا۔ فیکٹرز شیپنگ دی فیوچر، یہ ولیم ملم نے لکھا ہے۔ جی، اور وہ شروع میں ہی ایک واضح بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے مستقبل کو دیکھیں تو نیگیٹو فیکٹرز کی لسٹ کافی لمبی ہے، پریشان کن بھی۔ اچھا، اور پازیٹیو فیکٹرز؟ پازیٹیو فیکٹرز کم ہیں، اور ان میں بھی وہ کہتے ہیں کچھ کمپلیکسٹیز ہیں، مطلب دونوں پہلو ہیں ان کے۔ جیسے کوئی مثال؟ بالکل، مثلاً ملم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی بڑی نوجوان آبادی۔ ہاں، یہ تو اکثر ڈسکس ہوتا ہے، پوٹینشیل ایسٹ۔ جی، پوٹینشیل ایسٹ ہے، لیکن فائدہ وہ کہتے ہیں تبھی ہوگا جب تعلیم میں بڑی انویسٹمنٹ ہو اور اکنامک گروتھ بھی تیز ہو۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہی نوجوان آبادی سوشل انریسٹ پیدا کر سکتی ہے، حتیٰ کہ شاید مزید اسلامائزیشن کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ اور فری میڈیا یا لائرز موومنٹ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو وہ پازیٹیو تو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کے اثرات بھی ملے جلے ہیں، مکسڈ ہیں۔ کافی نوانسڈ ٹیک ہے۔ تو ملم کے نزدیک وہ کون سے مین فیکٹرز ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے اگلے 5-6 سال کے لیے؟ وہ 6 بڑے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ پہلا، اور ان کے خیال میں سب سے اہم، ہے انڈیا سینٹریسٹی۔ انڈیا سینٹریسٹی، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، جی ہاں، جس کا پاکستان کی فورن اور سیکیورٹی پالیسی پر بہت گہرا اثر ہے۔ ملم کہتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کا بدلنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اسے میجر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو میجر کرنے کا ایک طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ مسلسل سیریس ڈائیلاگ ہو رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں پارٹیشن کی تلخیادیں ہیں، اور فوج کا جو انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا فیکٹر؟ افغانستان۔ ہاں، دوسرا فیکٹر افغانستان کا نتیجہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سولوشن کا امکان ہے۔ اور پاکستان کا رول؟ پاکستان وہاں انڈیا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا رول سیکیور کرنا چاہتا ہے، لیکن ملم کہتے ہیں بہتر حل ایک نیوٹرل سولوشن ہے۔ نیوٹرل سولوشن مطلب جس میں سب ریجنل پلیئرز شامل ہوں، ایران، چائنا، رشیا، انڈیا، سب۔ سمجھ گیا۔ تیسرا فیکٹر؟ تیسرا ہے فوج کا ارتقاء، یعنی آرمیز ایولیوشن۔ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سول ملٹری بیلنس اگلے 5-6 سال شاید ویسا ہی رہے گا جیسا ہے۔ یعنی فوج ڈومیننٹ رہے گی سیکیورٹی معاملات میں؟ جی، فوج سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے معاملات میں اپنی سپریمیسی مینٹین رکھے گی ان کے خیال میں۔ اس میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا فوج انڈیا سے ڈائیلاگ کی مخالفت جاری رکھے گی؟ بالکل، اور یہ بھی کہ فوج کے اندر جو ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں، جیسے شہروں سے زیادہ بھرتی اور مذہبی رجحان کی بات، جی، کیا یہ فوج کی اوور آل پالیسی پر اثر ڈالیں گے؟ یہ اہم سوالات ہیں جو ملم اٹھاتے ہیں۔ اچھا، چوتھا فیکٹر کیا ہے؟ چوتھا فیکٹر جو کافی سوبرنگ ہے، وہ اسے دی لاسٹ جنریشن کہتے ہیں۔ لاسٹ جنریشن کس سے مراد ہے؟ اس سے مراد وہ نسل ہے جو 1980 سے 2005 کے درمیان بڑی ہوئی، ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد۔ تو اس نظام کا کیا مسئلہ ہے؟ ملم کہتے ہیں کہ اس نظام نے بنیاد پرست نیریٹو کے سوا شاید کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہیں احمدی قتل عام کا، تاثیر بھٹی قتل کا، بلیسفیمی لا کے گرد سیاست کا۔ اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا ٹوڈ ان کے مطابق ایک متوازن اسلامی نیریٹو پروموٹ کرنا ہے، گورننس بہتر کرنا اور جدید تعلیم دینا۔ ٹھیک،
5वां फैक्टर? इकोनॉमी होगी। बिल्कुल। 5वां फैक्टर माशी तरक्की और इस्लाहात हैं। मिलम पाकिस्तान की इकोनॉमी को लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। हमेशा अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना। जी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। टैक्स कलेक्शन कम, सेविंग्स रेट कम और फॉरेन एड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। रिफॉर्म्स तो जरूरी हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल, वही बात, पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। और माशी बेहतरी सिर्फ लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क का नैरेटिव बदलने के लिए भी जरूरी है, वो कहते हैं। और आखिरी, चौथा फैक्टर? आखिरी फैक्टर है अमेरिका फैक्टर, यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात। वो कहते हैं हमेशा नाजुक रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, रेमंड डेविस केस जैसा। हाँ, वो मिसाल देते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान में काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखा जाना जरूरी है। और कैरी लुगार बिल जो था, वो यूएस एड पैकेज? जी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो इस सिलसिले में एक मौका था। तो इन सब फैक्टर्स को मिलाकर मिलन मुस्तकबिल की क्या तस्वीर देखते हैं? 3 सिनेरियोज थे शायद। हाँ, 3 बेसिक सिनेरियोज देते हैं। गुड केस, जिसमें सब फैक्टर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, इसका इम्कान वो कम देखते हैं। और बैड केस, जिसमें कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस ना हो। और सबसे ज्यादा लाइकली सिनेरियो उनके ख्याल में बिजनेस एज यूजुअल है। बिजनेस एज यूजुअल मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही। कुछ चीजें बेहतर होंगी, कुछ खराब रहेंगी, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। ओवरऑल मुस्तकबिल गैर यकीनी है। समझ गया, काफी कॉम्प्रहेंसिव। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये शुजा नवाज ने लिखा है। जी, नवाज का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अक्सर शॉर्ट टर्म होती है, माशी परेशानियां भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की रेजिलियंस पर भी जोर देते हैं, अंदरूनी ताकत पर। वो कैसे? वो इशारा करते हैं कि माजी में खराब गवर्नेंस के बावजूद पाकिस्तान ने आम तौर पर ठीक ठाक ग्रोथ रेट अचीव की है। ये अंदरूनी ताकत दिखाता है, जैसे बढ़ती हुई मिडिल क्लास, एक्टिव डायस्पोरा। लेकिन वो ज्योग्राफी को कैद भी कहते हैं। हाँ, ज्योग्राफी को एक कैद कहते हैं। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ के बीच होना स्ट्रेटेजिक अहमियत तो देता है, लेकिन अफगानिस्तान की जंग और इंडिया से दुश्मनी ने इस पोजीशन को एक बोझ बना दिया है। नवाज ने कौन सी बुनियादी चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं? उन्होंने भी कुछ की चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं। पहला, मिलिम की तरह डेमोग्राफिक्स। वही नौजवान आबादी वाला मसला। जी, 180 मिलियन में से करीबन 90 मिलियन नौजवान, अगर इनके लिए तालीम और रोजगार न हो तो मिलिटेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा चैलेंज? दूसरा, अर्बनाइजेशन। मुल्क तेजी से शहरी हो रहा है। ये पुरानी फ्यूडल सियासत के लिए एक चैलेंज है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना होगा। और सूबों के इख्तियारात, एनएफसी अवार्ड वाली बात। जी, तीसरा पॉइंट, प्रोविंशियल पावर्स। 18th अमेंडमेंट के बाद एनएफसी अवार्ड से सूबों को ज्यादा इख्तियारात तो मिले हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक सवाल है। फौज के अंदर की तब्दीलियों पर भी उन्होंने लिखा है। जी हाँ, चौथा पॉइंट, मिलिट्री रिक्रूटमेंट शिफ्ट। फौज में अब पंजाब के रूरल एरियाज के अलावा दूसरे सूबों और शहरी इलाकों से भी भर्ती बढ़ रही है। इसका क्या असर हो सकता है? नवाज कहते हैं कि इससे फौज की सोच पर असर पड़ सकता है, शायद वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाए। और ये भी नोट करते हैं कि जिन शहरी इलाकों से फौज में भर्ती हो रही है, उन्हीं से मिलिटेंट्स भी निकल रहे हैं। और एनर्जी वाटर क्राइसिस? पांचवा चैलेंज, एनर्जी और वाटर क्राइसिस। इसके पीछे इंडिया से पानी के तनाजात भी हैं और पाकिस्तान की अपनी मिसमैनेजमेंट भी। और आखिरी चैलेंज, वही क्लासिक, सिविल मिलिट्री टेंशन। जी, चौथा, सिविल मिलिट्री टेंशन। कमजोर सिविलियन हुकूमत वर्सेस ताकतवर फौज। नवाज कहते हैं कि पावर अब इफेक्टिवली आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच में तकसीम नजर आती है। मीडिया का रोल भी बढ़ रहा है। तो फौज अब डायरेक्ट रूल नहीं चाहती? वो अब डायरेक्ट रूल से बच रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस बरकरार रखती है। तो नवाज के सिनारियोज क्या हैं? मुस्तकबिल कैसा दिख सकता है उनके मुताबिक? नवाज कहते हैं कि अगर आगे की प्लानिंग ना हुई तो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब फट सकता है। पोटेंशियल बहुत है, खासकर एग्री बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन रुकावटें? सियासत और एनर्जी की कमी बड़ी रुकावटें हैं। अगर एनएफसी अवार्ड सही से इम्प्लीमेंट ना हुआ तो सूबों के दरमियान माशी फर्क बढ़ सकता है। उन्होंने फौज के बदलते कैरेक्टर और इंडिया रिलेशंस पर भी कुछ कहा था। हाँ, एक दिलचस्प बात, वो कहते हैं कि फौज का कैरेक्टर जो अर्बनाइज हो रहा है, वो शायद इंडिया से बेहतर ताल्लुकात के हक में हो, क्योंकि ट्रेड का पोटेंशियल 50 से 100 बिलियन तक का है।
اور سول سوسائٹی کا رول؟ سول سوسائٹی گروپس جیسے امن کی آشا بھی دوستی کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن سب سے اہم سول ملٹری ریلیشنز ہی رہیں گے۔ سیاسی پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے اندر بھی ڈیموکریسی لانی ہوگی۔ نواز فوری طور پہ ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں دیکھتے، لیکن زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ماڈرن اسٹیٹ بننے کا ویژن اپنانا ہوگا، معاشی اسٹیبلٹی لانی ہوگی، ٹیکس ریفارمز کرنی ہوں گی۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا ذکر بھی تھا۔ جی، وہ 9% سے بھی کم ہے، جو 6% سے زیادہ گروتھ سسٹین کرنے کے لیے کافی نہیں۔ یہ بھی کافی ڈیٹیلڈ انالیسس ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 9 پر، اسٹل این انسرٹن فیوچر۔ یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر شوکت قادر نے لکھا ہے۔ جی، ان کا ٹائٹل ہی بتاتا ہے کہ وہ بھی مستقبل کو غیر یقینی سمجھتے ہیں۔ ان کا اپروچ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو، نیگیٹو اور انپریڈکٹیبل فیکٹرز کا جائزہ لیتے ہیں۔ پازیٹیو میں وہ گنتے ہیں الیکٹڈ حکومت کا ہونا، جنرل کایانی کے انڈر فوج کا سیاست سے کم از کم ظاہری طور پر دور رہنا، اور ملیٹنٹس کے خلاف فوج کی بہتر پرفارمنس، اسے ملتی عوامی حمایت، بہتر انٹیلیجنس، آزاد عدلیہ، 18th امینڈمنٹ اور اکانومی میں بہتری کے کچھ سائنز۔ اچھا، اور نیگیٹو فیکٹرز؟ وہ لسٹ شاید لمبی ہوگی۔ ہاں، نیگیٹو فیکٹرز میں شامل ہیں خراب گورننس، حکومت پر اعتماد کی کمی، ہزارہ میں انریسٹ۔ فوج کی اسٹریٹجی کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ جی، کہ فوج جنگ تو جیت رہی ہے، لیکن کوئی کلیئر پولیٹیکل فالو اپ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اس سے ایڈمنسٹریٹو ویکیوم پیدا ہوتا ہے، پکڑے گئے قیدیوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اور کیا نیگیٹوز ہیں؟ سیاسی لیڈرشپ کا خود ہی فوج کو سیکیورٹی معاملات میں لیڈ دے دینا، کرپشن، عدلیہ اور حکومت کے درمیان ٹینشن کا امکان، سینٹر اور پنجاب کے بیچ تنازع، مہنگائی، انرجی، پانی کی قلت، بلوچستان کی سچویشن۔ وہاں انڈین انوالومنٹ کا ذکر بھی تھا۔ جی، وہ کرتے ہیں، اور انڈیا کا پانی پر کنٹرول اور عام عوام کا ٹیررزم سے تنگ آ جانا، یہ سب نیگیٹوز ہیں۔ کافی لمبی لسٹ ہے۔ اور انپریڈکٹیبل فیکٹرز کون سے ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے؟ انپریڈکٹیبل میں قادر سوچتے ہیں کیا موجودہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ عوام کا صبر کہاں تک جائے گا؟ جنرل کایانی کو ایکسٹینشن ملنے کا کیا اثر ہوگا؟ کیا فوجی مداخلت دوبارہ ہو سکتی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز اور طالبان لنکس، اکانومی، انڈیا کا پانی پر پریشر۔ جی، یہ سب انپریڈکٹیبل ہے۔ اکانومی سنبھال پائے گی یا نہیں؟ کیا انڈیا پانی کا پریشر بڑھائے گا؟ اور پنجاب میں ریلیجس رائٹ کا زور کتنا بڑھے گا؟ یہ سب سوالات ہیں۔ ان سب فیکٹرز کی بنیاد پر قادر پھر کیا سیناریوز پیش کرتے ہیں؟ وہ 3 سینیریوز بتاتے ہیں۔ پہلا، سینیریو 1، بیسٹ کیس۔ اس میں کیا ہوگا؟ حکومت اپنی پرفارمنس بہتر کرے، کمپریہنسو سیکیورٹی پالیسی بنائے، ریلیجس رائٹ کو کنٹرول کریں، فوج صرف اپنا پروفیشنل کام کرے، سیاسی لوگ ایڈمنسٹریٹو ویکیوم پور کریں، بلوچستان مسئلہ حل ہو، پنجاب سینٹر ریلیشنز بہتر ہوں، اکانومی امپروو کریں، انڈیا سے معاملات سدھریں، بیسکلی گڈ گورننس ڈیلیور ہو۔ اور دوسرا سینیریو؟ ورسٹ کیس، سینیریو 2، آلموسٹ ورسٹ کیس۔ حکومت ناکام رہے، اگلی حکومت بھی ویسی ہی ہو، سیکیورٹی پالیسی نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم رہے، طالبان دوبارہ مضبوط ہو جائیں، عدلیہ ایگزیکٹو ٹکراؤ بڑھ جائیں۔ اس صورت میں فوج کا کیا رول ہوگا؟ ایسی صورت میں فوج پر پریشر بڑھے گا، جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں اے، فوجی مداخلت ہو سکتی ہے، یا بی، قبائلی علاقوں میں انارکی پھیل سکتی ہے، یا سی، ریلیجس رائٹ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا سینیریو جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ لائکلی ہے؟ سینیریو 3، موسٹ لائکلی، حکومت کسی نہ کسی طرح مڈلنگ تھرو کرتی رہے گی۔ مڈلنگ تھرو یعنی بس گزارا چلتا رہے گا۔ جی، سیکیورٹی اسٹریٹجی واضح نہیں ہوگی، ویکیوم رہے گا، فوج ڈومیننٹ رہے گی، کایانی کو ایکسٹینشن مل جائے گی، بیرونی امداد سے اکانومی کو تھوڑا بہت سہارا ملتا رہے گا، فوج کی کاؤنٹر ٹیررزم کامیابیاں جاری رہیں گی لیکن سلو پیس پر۔ طالبان کا کیا ہوگا اس سینیریو میں؟ بلوچستان، پنجاب؟ طالبان مکمل ختم نہیں ہوں گے، دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ ادھورا رہے گا، پنجاب میں سینٹر کے ساتھ ٹینشن رہے گی، ریلیجس رائٹ مضبوط ہوتا رہے گا، ہو سکتا ہے فوج کو ایکشن لینا پڑے۔ اور عدلیہ ایگزیکٹو جھگڑے، کرپشن، انفلیشن؟ وہ بھی چلتے رہیں گے، کرپشن، انفلیشن جاری، الیکشن کے بعد شاید ہینگ پارلیمنٹ بنے اور فوج پردے کے پیچھے سے نیشنل گورنمنٹ بنوا دے جو شاید افیکٹو نہ ہو۔ تو قادر کا اوور آل انالیسس کیا ہے؟
کیا پاکستان ٹوٹ سکتا ہے یا ایکسٹریمسٹ ٹیک اوور کر سکتے ہیں؟ قادر کہتے ہیں کہ فوری طور پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. عوام مذہبی ضرور ہے لیکن ایکسٹریمسٹ نہیں. لیکن اگر لیڈرز اگلے 5-7 سال تک بھی فیل ہوتے رہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. فوج کے رول پر ان کا کیا ٹیک ہے؟ ان کا خیال ہے کہ مشرف دور کے بعد فوج نے اپنی پوزیشن ریکور کی ہے. جنرل کایانی نے فوج کا اعتماد بحال کیا، سواٹ آپریشن کے لیے قومی کنسنسس بنایا. وہ کایانی کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں لیکن وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں. ہاں، حکومت کی ناکامی کی وجہ سے وہ مجبوراً پردے کے پیچھے سے سیاست میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. حکومت نے ایفیکٹولی ذمہ داری فوج کو ٹرانسفر کر دی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں مستقبل قریب میں فوج پولیٹیکلی ایکٹیو رہے گی. یہ پرسپیکٹیوز پاکستان کے اندر سے تھے. اب چیپٹر 10 دیکھتے ہیں، ویژولائزنگ اے شیئرڈ انڈیا پاکستان فیوچر. یہ بی رمن نے لکھا ہے، ایک انڈین پرسپیکٹیو. جی، اور رمن کافی کرٹیکل لگتے ہیں پاکستان کی پالیسیز کے. ان کا بنیادی آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایکسٹریمزم کو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرنا اب خود پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. کن گروپس کا ذکر کرتے ہیں وہ؟ القاعدہ، AQ، افغان طالبان، TTP، لیٹ، ان سب تنظیموں کا عروج رمن کے مطابق فوج کی انہی پالیسیز کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں AQ نارتھ وزیرستان میں ہے، LET کی گلوبل ریچ ہے، TTP دوسروں کی مدد کر رہا ہے. بالکل، اور فوج کی پالیسی کو دو رخی کہتے ہیں. دو رخی مطلب کچھ گروپس کے خلاف ایکشن لیتی ہے جیسے TTP، لیکن کچھ کو اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتی ہے جیسے افغان طالبان، LET. یہ دو رخی پالیسی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو کمزور کرتی ہے. تو رحمان کو لگتا ہے فوج ڈیسائسو ایکشن نہیں لے گی ان گروپس کے خلاف. ان کو شک ہے LET، افغان طالبان یا AQ کے خلاف شاید کبھی نہ لیں. اس کے علاوہ اندرونی سیکیورٹی شیعز، مائنورٹیز، لبرلز کے خلاف سنی ایکسٹریمسٹ گروپس کی وجہ سے بھی خراب ہے. لیکن کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ یا سوسائٹی ریڈیکلائز ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہوگا. فوج میں ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں، لیکن عام طور پر لوئر اور مڈل رینکس میں. لیڈرشپ کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ ریڈیکل نہیں رہی. فوج ریڈیکلز کو استعمال کرتی ہے لیکن انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. وہ کون سے انفلوئنسز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں رحمان کے مطابق؟ 3 انفلوئنسز کا ذکر کرتے ہیں: وہابی ایکسٹریمزم، ٹرانس امہ پین اسلامزم اور اینٹی امریکنزم. وہ یاد دلاتے ہیں کہ جہادی تنظیمیں اصل میں ISI، سعودی عربیہ اور CIA نے بنائی تھیں سوویت یونین کے خلاف. اب ان پہ کس کا کنٹرول ہے؟ اب ڈوئل کنٹرول ہے، ISI کا اپنا نیشنل ایجنڈا اور AIQ کا گلوبل ایجنڈا. یہ تنظیمیں اب 3 فرنٹس پر لڑ رہی ہیں: انڈیا کے خلاف، US اسرائیل کے خلاف اور خود پاکستان اسٹیٹ کے خلاف. نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں رامن کے کیا کنسرنز ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے ایک سینسٹیو ٹاپک رہا ہے. یہاں رمن کافی سیریس کنسرنز ریز کرتے ہیں. ایکسٹریمسٹ کی فوج میں انفلٹریشن کا خطرہ، ایکسٹریمسٹ گروپس کا نیوکلیئر بام کو اسلامک بام سمجھنا اور اس کے پھیلاؤ پرولیفریشن کی حمایت کرنا، اور ریٹائرڈ پاکستانی سائنٹسٹس کے AQ سے رابطوں کے ثبوت. مستقبل کا منظر کیا دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے؟ رمن دیکھتے ہیں کہ پشتون بیلٹ جہادسٹ کے کنٹرول میں رہے گا. فوج وہاں ڈیسائسو ایکشن شاید نہ لے سکے، نہ لینا چاہے. نیٹو افغانستان میں پاکستان میں ایکشن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ آگ POK اور پنجاب تک پھیل سکتی ہے. اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ فوری اثر انڈیا اور افغانستان پر ہوگا اور ویسٹ میں ٹیررزم جاری رہے گا. تو رمن ہلکا تجویز کرتے ہیں اتنی بلیک پکچر کے بعد. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لگی آگ بجھانا سب سے ضروری ہے. فوری اقدامات میں شامل ہے پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ڈالنا. کس بات کے لیے پریشر؟ کہ وہ ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر استعمال کرنا بند کرے، ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ختم کرے، لیڈرز پر مقدمہ چلائے، AQ کے خلاف انٹرنیشنل ایکشن ہو جس میں پاکستان کا کوآپریشن بھی چاہیے ہوگا. US کو بھی اپنے CT میتھڈز ریویو کرنے ہوں گے. اور لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ تعلیم میں انویسٹمنٹ، ماڈرن سکولز اور مدرسہ ریفارم، ویسٹ میں مسلمانوں سے بہتر سلوک، قبائلی علاقوں کی ڈیولپمنٹ. اور انڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے رمن کے مطابق؟ رمن کہتے ہیں کہ انڈیا کو اس پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل جنگ میں ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول ادا کرنا چاہیے.
یہ خطرہ اگلے 10-15 سال تک رہ سکتا ہے۔ ٹیررسٹ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہوگا، پاکستان فوج کے موٹیوز کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کشمیر پر کیا کہتے ہیں؟ انڈیا کشمیر پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ پاکستان چائنا کارڈ استعمال کرتا ہے، انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جینوئن خدشات کم کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے؟ دونوں ملکوں کے اداروں کے بیچ کانٹیکٹ بڑھائیں۔ سیاسی پارٹیاں، پارلیمنٹ، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین پرائم منسٹر کو پاکستان وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اسٹرانگ انڈین پرسپیکٹو تھا۔ اب چیپٹر 11 ایٹ دا برنک، یہ حسن عسکری رضوی نے لکھا ہے۔ ٹائٹل سے لگتا ہے وہ کافی کرٹیکل جنکچر دیکھ رہے ہیں۔ جی، رضوی پاکستان کی قومیت کے سوال کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ وہ فیلڈ اسٹیٹ کی ڈیبیٹ میں پاکستان کو ان افریقن ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں جو کلیپس کر گئے۔ تو کیا پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے ان کے خیال میں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچا، لیکن خطرے میں ضرور ہے۔ پوٹینشل ہے سنبھلنے کا، لیکن اس کے لیے اندرونی عزم اور انٹرنیشنل سپورٹ دونوں چاہیے۔ رضوی کے مطابق اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ 5 تھے شاید۔ جی، 5 بڑے چیلنجز۔ نمبر 1، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ سب سے بڑا خطرہ، انٹالرنس بڑھ رہی ہے، وائلنس عام ہے۔ نمبر 2، انتہائی خراب گورننس، کرپشن، مس مینجمنٹ، سفارش کلچر۔ نمبر 3، اکانومی، ہاں، کمزور معیشت، ایڈ اور ریمیٹنسز پر ڈیپینڈنس، اندرونی ریسورسز کی کمی، سوشل سیکٹر نیگلیکٹ، انفلیشن، انرجی کرائسس۔ نمبر 4، سیاسی طبقہ، سیاسی طبقے کی غلط ترجیحات، پارٹیسن پالیٹکس میں الجھے ہیں، ایکسٹریمزم پر بھی کنسنسس نہیں، اپوزیشن صرف کرٹیسائز کرتی ہے۔ اور نمبر 5، سپریم کورٹ، سپریم کورٹ کا بڑھتا ہوا کردار، عدلیہ کا ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے ڈومین میں مداخلت کرنا، جسے اپوزیشن اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ کیا رضوی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی اندر سے ٹوٹ رہی ہے؟ فالٹ لائنز کی بات کی انہوں نے۔ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں۔ ایتھنک، ریجنل، سیکٹیرین فالٹ لائنز واضح ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلامک آرتھوڈاکسی نے نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ سے لوگوں کا لگاؤ کمزور کیا ہے، خاص کر نوجوانوں میں۔ سٹیزن شپ کے بجائے مسلم آئیڈینٹی؟ جی، ٹرانس نیشنل مسلم آئیڈینٹی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ صرف ریڈیکل ایجنڈا کے لیے ریلیونٹ رہ جاتی ہے۔ اسٹیٹ ایجوکیشن سسٹم اور مدرساز کا بھی اس میں منفی کردار ہے۔ ڈیفائنس اور انارکی کا کلچر بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان انسرجنسی اس کی مثال ہے۔ تو ان حالات میں فوج کا رول اور مستقبل، رضوی کیا کہتے ہیں؟ رضوی کے مطابق فوج کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ فوج فی الحال 3 چیزوں پر فوکس کر رہی ہے: اپنا امیج بہتر کرنا، ٹیررزم سے نپٹنا اور اپنے جوانوں کی ویلفیئر۔ ڈائریکٹ رول سے گریز کر رہی ہے؟ ہاں، ڈائریکٹ رول سے گریز کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سویلین حکومت لیڈرشپ پرووائیڈ نہیں کر پا رہی۔ فوج کچھ ایریاز میں سویلین مداخلت بالکل برداشت نہیں کرتی، جیسے فوج کی انٹرنل آرگنائزیشن، اس کے بزنس انٹرسٹس۔ کچھ ایریاز میں وہ شیئرڈ ڈیسیژن میکنگ چاہتی ہے، ڈیفنس بجٹ، فارن پالیسی، خاص کر انڈیا، افغانستان، یو ایس، نیوکلیئر پروگرام اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز۔ اس میں وہ کمپلیٹلی آٹونومس ہے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو فوج کے پاس آپشنز ہیں: موجودہ حکومت کو سپورٹ کرنا، پریشر ڈالنا، ریپلیس کروانا، یا پھر آخری حل ڈائریکٹ ٹیک اوور۔ اس فیصلے میں کیا اہم ہوگا؟ فوج کی اپنی اندرونی یکجہتیاں بہت اہم ہوں گی۔ رضوی کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان فریگمنٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اندرونی خطرات زیادہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول؟ مدد ضروری ہے، لیکن صرف سیکیورٹی میں نہیں، ہیومن اور سوشل ڈیولپمنٹ میں بھی۔ پھر بھی وہ امید رکھتے ہیں پوٹینشل ہے پاکستان میں سنبھالنے کا، اگر کوشش کی جائے۔ اس کے بعد چیپٹر 12 ہے سیکیورٹی، سولجرز اینڈ دا اسٹیٹ۔ عقیل شاہ نے لکھا ہے، فوکس سول ملٹری ریلیشنز پر لگتا ہے۔ ہاں، شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پاتھ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ماضی کے ڈیسیژنز نے مستقبل کے راستے ڈیفائن کر دیے ہیں، اور سب سے بڑا سٹرکچر سول ملٹری امبیلنس ہے، بہت گہرا ہے۔ اس کی روٹس کہاں ہیں؟ ملک کے بننے کے حالات، انڈیا سے کانفلکٹ، یو ایس سے الائنسز میں۔ شاہ کے لیے مرکزی مسئلہ بے قابو فوج ہے، آؤٹ آف کنٹرول آرمی، جو باقی تمام ایشو سے جڑا ہوا ہے۔ فوج غیر ذمہ دار ہے، ملک کے لیے بوجھ ہے۔
جی شاہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، فوج کا سیاست سے الگ ہونے کا دعویٰ صرف ظاہری ہو سکتا ہے۔ ان کے انسٹیٹیوشنل ہیبٹس انہیں پرانے رسپانس پیٹرنز کی طرف لے جاتے ہیں، جسے وہ گاربیج کین ماڈل کہتے ہیں۔ شاہ پھر مستقبل کے کیا امکانات دیکھتے ہیں سول ملٹری ڈائنامک کے حوالے سے؟ 3 سیناریوز؟ جی 3 ممکنہ سیناریوز۔ پہلا، انسٹیبل ہائبرڈ رجیم۔ اس میں سیاست ڈیموکریسی اور آٹوکریسی کے بیچ پھنسی رہے گی۔ سویلین حکومت کمزور ہوگی، فوج کا دباؤ رہے گا، فوج پردے کے پیچھے سے انفلوئنس کرے گی۔ عدلیہ کا رول؟ اہم ہوگا لیکن انسٹیبلٹی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بڑا اکنامک کرائسس یا کراچی جیسا وائلنس فوج کو تبازات مداخلت کا موقع دے سکتی ہے۔ کیا سٹیبل ڈیموکریسی کا کوئی چانس ہے؟ یہ ان کا دوسرا سینیریو ہے۔ جی سٹیبل ڈیموکریسی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیموکریسی آہستہ آہستہ مضبوط ہو۔ کم از کم 2 پرامن انتقال اقتدار پیسفل پاور ٹرانسفرز ضروری ہیں۔ اس میں کس کا رول اہم ہوگا؟ سیاسی پارٹیوں کا، مڈل کلاس کا اور خود فوج کا۔ شاہ کہتے ہیں پی پی ایم ایل این کمزور ہیں لیکن فوجی پریشر سروائیو کر گئے ہیں۔ پارلیمنٹ نے پروگریس کی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل ضروری ہے۔ اسلامسٹ پارٹیز کا خطرہ؟ مڈل کلاس؟ اسلامسٹ پارٹیز کا الیکٹرول تھریٹ کم ہے اگر الیکشن فیئر ہوں۔ ان کا اصل اثر فوج کی سپورٹ سے ہے۔ مڈل کلاس کا رول کمپلیکس ہے۔ وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے ایلائے نہیں ہوتے، کبھی آرڈر کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ اور سب سے کرٹیکل فیکٹر فوج۔ ڈیموکریسی کے لیے فوج کو کیا کرنا ہوگا؟ فوج کو نہ صرف بیہیویئرلی ایکشنز میں بلکہ ایٹیٹیوڈنلی سوچ میں بھی سویلین کنٹرول قبول کرنا ہوگا۔ فوج کا اصل مسئلہ شاہ کے مطابق ٹیوٹیلری پروفیشنلزم ہے۔ ٹیوٹیلری پروفیشنلزم مطلب وہ غمنڈ کے ہم گارڈین ہیں؟ جی کہ وہ اسٹیٹ کے گارڈین ہیں اور بہتر جانتے ہیں۔ فوج کو سمجھنا ہوگا کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں۔ پاکستان میں سویلین کنٹرول کے میکانزمز کمزور ہیں۔ این ایس سی جیسی تجاویز غلط ہیں۔ جیو پالیٹکس کا اثر انڈیا سے صلح؟ جیو پالیٹکس فوج کے رول کو مضبوط کرتی ہے۔ 1971 کی شکست بھی فوج کو کنٹرول نہ کر سکی۔ انڈیا سے صلح مشکل لگتی ہے کیونکہ کانفلکٹ فوج کی امپورٹنس برقرار رکھتا ہے۔ اور تیسرا سینیریو؟ ملٹری آٹوکریسی۔ تیسرا ہے انسٹیبل ملٹری آٹوکریسی یعنی ڈائریکٹ فوجی کو۔ شاہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فیکٹرز شاید اسے روکیں۔ فوج بھی اب پردے کے پیچھے رہنا پریفر کرتی ہے۔ عوام سپورٹ کرے گی کو؟ ضروری نہیں۔ عوام کا ٹرسٹ واپس آ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں وہ کو سپورٹ کریں۔ سول سوسائٹی مزاحمت کر سکتی ہے، بیرونی دباؤ شاید روکے، لیکن یو ایس کا پریگمیٹزم فوج کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ بن لادن ریڈ کا اثر؟ سافٹ کو۔ بن لادن ریڈ نے فوج کو ذلیل کیا لیکن فوج نے پریشر ایبزارب کر لیا۔ ڈائریکٹ کو مشکل لگتا ہے۔ سافٹ کو کا ذکر ہوتا ہے جیسے بنگلہ دیش میں ٹرائی کیا گیا لیکن وہ ناکام تجربہ تھا۔ تو شاہ کا فائنل کنکلوژن کیا ہے؟ شاہ کا نتیجہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں شاید مور آف دا سیم ہوگا، یعنی انسٹیبل ہائبرڈ رجیم کنٹینیو کرے گا، انڈیا فوکس جاری رہے گا، ملیٹنسی فوج کے رول کو بڑھائے گی۔ لمبے عرصے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ سویلین اور ملٹری دونوں کو قانون کی بالادستی پر متفق ہونا ہوگا، فوجی مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، اور اس سفر میں ڈیموکریسی ایک ضروری پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ آخر میں چیپٹر 13 لوکنگ ایٹ دا کرسٹل بال، یہ ہلری سیناٹ نے لکھا ہے، ایک برٹش ڈپلومیٹ۔ وہ مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سینٹ ماضی کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں لیکن خاص طور پر پچھلے 7 سال کتاب لکھنے سے پہلے 2003-2010 کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں انہی ٹرینڈز کو آگے ایکسٹراپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس عرصے میں کیا نمایاں رہا؟ فوجی حکومت سے الیکشنز، نااہل سیاسی لیڈرشپ، فوج کی برقرار پاور، یو ایس پاکستان تعلقات میں اتار چڑھاؤ۔ سینٹ کہتے ہیں یہ 7 سال پاکستان کی کور ریالٹیز ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ریالٹیز، فوج کی طاقت، سیاستدانوں کی غیر ذمہ داری، کمزور ادارے۔ جی، عوام کی مایوسی، افغانستان انڈیا کے مسائل۔ لیکن ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب ان چیلنجز کو اوپنلی تسلیم کیا جا رہا ہے، جو شاید تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہو۔
سینٹ مستقبل کے لیے کن چیزوں کو ویریبلز جو بدل سکتی ہیں اور کن کو کانسٹنٹس جو شاید نہ بدلیں سمجھتے ہیں؟ اکانومی لیڈرشپ پر ڈپینڈ کرے گی، ایڈ ضروری رہے گی، اسٹیٹ کا رول، سینٹر پروونس ٹینشن، سول ملٹری امبیلنس شاید جاری رہے۔ عدلیہ، پولیس، انسرجنسی، افغانستان، US رول۔ جی، عدلیہ پولیس ریفارم ضروری، انسرجنسی پاک طالبان شاید کمزور ہوں، افغان طالبان LT پر پالیسی اہم، افغانستان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، US کا رول بہت کروشل، ایڈ، مارکیٹ ایکسیس، ڈرونز اہم مدعے، فرینڈز آف پاکستان پلیجز کو ڈیلیوری میں بدلنا چیلنج، اور آپٹمزم جو عمل پر مبنی ہو۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو سینوٹ کے خیال میں شاید ویسی ہی رہیں گی؟ کانسٹنٹس۔ کانسٹنٹس میں وہ گنتے ہیں فوج اپنا گارڈین رول اور انڈیا فوکس جاری رکھے گی، انڈیا کشمیر مسئلہ، فوج کا کنٹرول، سلوشن مشکل، CBMs ممکن ہے، نیوکلیئر ڈائمینشن، کیپیبلٹی بڑھے گی، سیکیورٹی اہم رہے گی۔ چائنا، ڈورینڈ لائن، کرپشن، سیکٹیرینزم، پیسمزم۔ جی، چائنا پکا دوست لیکن لمٹس ہے، ڈیورنڈ لائن انریزالوڈ، کرپشن جاری رہے گی، سیکٹیرین وائلنس جاری رہے گی، اور عام پیسمزم مایوسی کا ماحول برقرار رہ سکتا ہے۔ تو آگے کیا؟ سینوٹ کا فائنل آؤٹ لک کیا ہے؟ فیلئر کا خدشہ ہے؟ سینوٹ کہتے ہیں کہ ناکامی کا خدشہ ہے لیکن یہ لازمی نہیں، ناٹ انیویٹیبل۔ بیرونی ممالک کا کردار اہم ہے، انہیں ایسے ایکشن سے بچنا چاہیے جو حالات خراب کریں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ الیکٹڈ حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے، عوام کی بہتری میں مدد کرنی چاہیے، US ڈیموکریسی کا امیج بہتر کرنا چاہیے، اور یہ سب کرنے کے لیے سینوٹ کہتے ہیں حکمت، صبر اور برداشت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تھے اسٹیون کون کی کتاب دی فیوچر آف پاکستان کے چیپٹر 7 سے 13 کے کچھ اہم نکات اور تجزیے۔ جی، مختلف ایکسپرٹس پاکستانی اور انٹرنیشنل نے اپنے اپنے اینگل سے پاکستان کے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مارون جی وائن باؤم جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کچھ نہیں سہا، جنگیں دیکھیں، ملک ٹوٹا، لیڈرشپ کے خاتمے ہوئے، بڑے معاشی جھٹکے آئے، بالکل۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملک کا جو بنیادی سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچہ ہے، جسے ہم شاید اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، ہاں، سسٹم کہہ لیں، وہ بڑی حد تک ویسا ہی رہا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ نکتہ ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ وائن بام کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی سویلین، کبھی فوجی، لیکن جو سسٹم ہے، خاص طور پر پالیسی معاملات میں فوج کا اثر اور عوام کی وہ جو ایک مجموعی مایوسی سی ہے، وہ برقرار رہتی ہے۔ وہ چیزیں برقرار رہتی ہیں۔ البتہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ظاہری جمود کے باوجود بتدریج یا اچانک تبدیلیوں کا امکان وہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کیا عوامل ہیں جو مصنف کے خیال میں اگلے سمجھے 5 سال میں پاکستان کے مستقبل پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ مصنف نے انہیں 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے ہیں ڈومیسٹک فیکٹرز، یعنی اندرونی عوامل۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی کارکردگی، مطلب اگر جمہوری حکومتیں عوام کی توقعات پوری نہ کریں، کرپشن ہو، انصاف نہ ملے، تو پھر لوگ متبادل سوچنے لگتے ہیں۔ بالکل، تو عوام ایک اتھارٹیرین یعنی آمرانہ نظام کو بھی قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فوج کا کردار وہ تو ہمیشہ سے کافی اہم رہا ہے۔ جی، دوسرا فیکٹر وہی ہے، فوج کے اپنے مفادات۔ دیکھیں، فوج تاریخی طور پر سیاستدانوں کو نااہل سمجھتی رہی ہے، اور اپنے ادارہ جاتی مفادات اور مراد کے تحفظ کے لیے وہ مداخلت کرتی رہی ہے۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق فی الحال فوج براہ راست اقتدار شاید نہیں چاہتی، لیکن اگر عوامی نظم و ضبط بہت بگڑ جائے تو وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ معاشی اور سماجی مسائل کا بھی یقیناً ذکر ہوگا۔ یقیناً تیسرا فیکٹر وہی ہے، توانائی کی کمی، بے روزگاری، مہنگائی، پھر صحت اور تعلیم کی خراب صورتحال، یہ سب عوام میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ ہاں، وہ یوتھ بلج جسے کہتے ہیں، اور تیزی سے بڑھتی شہری آبادی، اربنائزیشن، یہ نئے چیلنجز ہیں۔ اور پھر پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں پرانا مسئلہ، شناخت کے تضادات۔
جی ہاں، چوتھا فیکٹر یہی ہے، نسلی فرقہ وارانہ لسانی جھگڑے، سندھی بلوچ پشتون قوم پرست تحریکیں، کراچی میں مہاجر پشتون تنازع، شیعہ سنی کشیدگی۔ یہ سب ریاست کی کمزوری بھی دکھاتے ہیں۔ بالکل، یہ ریاست کی کمزوری ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات استحکام کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو پانچواں اندرونی فیکٹر ہے وہ ہے شدت پسندی کا چیلنج۔ اگر ریاست شدت پسند گروہوں کے خلاف، خاص طور پر وہ جنہیں ماضی میں کسی نہ کسی طرح استعمال کیا گیا، جی ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کر پاتی، تو مستقبل میں ان گروہوں کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ انہیں اقتدار میں کسی قسم کی آپ کہیں شراکت داری بھی مل سکتی ہے۔ یہ تو ہوئے اندرونی عوامل۔ اب بیرونی یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز، ان میں کون سے اہم ہیں؟ اچھا، بیرونی عوامل میں سب سے پہلے تو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے۔ ان میں بہتری آئے یا کشیدگی بڑھے، اس کا پاکستان کی سیاست پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا سرحدی کشیدگی اسے پٹری سے اتار دیتی ہے، اور یہ سویلین اور فوجی قیادت میں اختلاف کا بھی باعث بنتا ہے۔ افغانستان کا سایہ بھی تو ہمیشہ پاکستان پر رہا ہے۔ دوسرا اہم بیرونی فیکٹر وہی ہے افغانستان کا تنازع۔ وہاں استحکام ہو یا عدم استحکام، اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ خاص طور پر طالبان کے حوالے سے۔ جی، خاص طور پر اگر افغانی طالبان زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو اس سے پاکستانی طالبان کو حوصلہ مل سکتا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، وہ تو ہمیشہ ہی سے کافی پیچیدہ رہے ہیں۔ تیسرا فیکٹر وہی ہے، عوام اور حکمران طبقہ دونوں میں امریکہ پر شدید بداعتمادی ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ سازشی نظریات بھی بہت ہے۔ بہت زیادہ، کہ امریکہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف پاکستان دفاعی ساز و سامان، ٹریننگ، معاشی امداد، ان سب کے لیے امریکہ پر کافی انحصار بھی کرتا ہے، تو یہ ایک مشکل توازن ہے۔ ٹھیک، آخری بیرونی فیکٹر کیا ہے؟ عالمی معیشت کا اثر، عالمی معاشی بحران ہو یا IMF جیسے اداروں پر انحصار۔ اس سے حکومت پر دباؤ پڑتا ہے۔ جی، یہ حکومت کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے جو عوام میں مقبول نہیں ہوتے، جس سے حکومت کے خلاف جذبات اور بڑھتے ہیں۔ تو ان تمام اندرونی اور بیرونی عوامل کی روشنی میں وائن بام نے مستقبل کے کچھ ممکنہ منظرنامے یعنی 6 سیناریوز پیش کیے ہیں۔ جی ہاں، ان میں سب سے زیادہ امکان، پروبیبلٹی، کس چیز کی بتائی گئی ہے؟ سب سے زیادہ امکان یعنی 60% انہوں نے فریجل ڈیموکریٹک سٹیٹ کا بتایا ہے۔ یعنی موجودہ جیسی صورتحال؟ ہاں، موجودہ جیسی نازک جمہوریت کا تسلسل جہاں ملک مشکلات سے گزرتا رہتا ہے۔ دوسرا بڑا امکان 40% وہ آتھارٹیرین سٹیٹ کا ہے۔ یعنی آمریت؟ جی، کسی ناکام سویلین حکومت کے بعد کسی آمرانہ، چاہے فوجی ہو یا سویلین قیادت کا سامنے آنا۔ اور باقی سینیریوز؟ ان کے امکانات کم ہیں۔ باقی امکانات کم بتائے گئے ہیں، جیسے جہادسٹ اورینٹڈ سٹیٹ 20%، ڈیموکریٹکلی پروگریسو سٹیٹ 20%، ریڈیکلی ڈسٹریبیوٹیو سٹیٹ 20% اور فریگمنٹڈ سٹیٹ۔ یعنی ملک کا مزید انتشار کا شکار ہونا؟ جی، اس کا امکان سب سے کم، صرف 10% بتایا ہے۔ تو یہ امکانات ظاہر کرتے ہیں کہ مستقبل کافی غیر یقینی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس باب کا مول نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ بحرانوں کو جھیلنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، مگر اس میں بنیادی تبدیلی لانا بہت مشکل ہے۔ بالکل، زیادہ امکان اسی مڈلنگ تھرو یعنی جیسے تیسے چلتے رہنے کا ہے، لیکن خطرات بھی موجود ہیں۔ اور قیادت کا کردار اہم ہوگا۔ قیادت کا کردار اہم ہوگا، لیکن ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ بڑے لیڈرز بھی بنیادی تبدیلی لانے میں ناکام رہے ہیں۔ وکلا تحریک جیسی چیزوں سے کچھ امید پیدا ہوئی تھی، مگر نظام کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں چیپٹر 15، پاپولیشن گروتھ، اربنائزیشن اینڈ فیمیل لٹریسی کی طرف۔ اس کی مصنفہ ہیں انیتا ایم وائس۔ جی، ان کا بنیادی استدلال یا آرگیومنٹ کیا ہے؟ انیتا وائس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے عوام میں اور خاص طور پر خواتین میں مناسب سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں کی۔ وہ کہتی ہیں کہ آبادی میں جو تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ صرف روایتی سوچ نہیں بلکہ خواتین کی تعلیم اور ان کی معاشی خود مختاری کو اہمیت نہ دینا بھی ہے۔ آبادی کے اعداد و شمار تو واقعی کافی سنجیدہ ہیں۔ جی ہاں، بہت سنجیدہ ہیں۔
پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور جلد ہی 5واں بن جائے گا۔ اندازہ ہے کہ 2050 تک آبادی 335 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، جس سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہوگا، اور یہ آبادی زیادہ تر دیہی علاقوں میں ہے، لیکن شہر، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہر، بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ جس سے مسائل بھی بڑھ رہے ہوں گے۔ شدت مسائل، انفراسٹرکچر کم ہے، کچی آبادیاں، ٹریفک، آلودگی، یہ سب بڑھ رہے ہیں۔ مصنفہ نے آبادی کو سیاست اور نسل ایتھنیسٹی سے بھی جوڑا ہے، جیسے مردم شماری میں تاخیر ہوتی رہی۔ جی، اس کی بڑی وجہ یہی نسلی اور سیاسی حساسیتیں تھیں۔ مثلا بلوچستان میں پشتون مہاجرین کی تعداد کا سوال، کراچی کی آبادی اور وہاں MQM کے سیاسی مطالبات۔ پنجاب کا حصہ وفاق میں؟ بالکل، وفاق میں پنجاب کا حصہ، شہری اور دیہی نشستوں کی تقسیم، یہ سب بہت پیچیدہ معاملات ہیں۔ پھر نئے صوبوں کے مطالبات ہیں، سرائکی یا ہزارہ، فاٹا نظام، یہ سب اسی سے جڑے ہیں۔ اور خواتین کی صورتحال پر کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں؟ مصنفہ بتاتی ہیں کہ روایتی طور پر عورت کو مرد کے ماتحت سمجھا جاتا ہے، خاندان کی عزت اس کے کردار سے وابستہ ہوتی ہے، پردہ یعنی جسمانی اور علامتی علیحدگی عام ہے۔ نقل و حرکت، موبلٹی کا کیا حال ہے؟ وہ ان کے طبقے اور علاقے پر منحصر ہے۔ غریب دیہی خواتین شاید زیادہ متحرک ہوں، لیکن سماجی حیثیت بڑھنے پر اکثر پابندیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تعلیم اور معاشی شمولیت، اکنامک پارٹیسپیشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اور پر نوجوانوں میں یہ اچھی بات ہے۔ جی، 15 سے 24 سال کی عمر میں مردوں میں 79% اور خواتین میں 61% شرح خواندگی ہے۔ صنفی فرق اب بھی ہے، لیکن بہتری آ رہی ہے۔ اور عملی زندگی میں شرکت؟ معاشی اور عوامی زندگی میں شرکت کے لیے کوٹے تو ہیں، سرکاری ملازمتوں میں 10%، پارلیمنٹ میں 17%، لیکن عملی طور پر مواقع محدود ہیں۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں وہی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں، نقل و حرکت کی پابندیاں، معاشی خود مختاری کی کمی، اور وہ جو مردانہ غیرت کے تصورات ہیں۔ ان سب کے مضمرات، امپلیکیشنز کیا نکلتے ہیں؟ ایک بڑا امپلیکیشن تو یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور سماجی ترقی میں فرق ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی HDI رینک گر رہا ہے۔ یعنی تعلیم، صحت، آمدنی، ان پیمانوں پر کارکردگی اچھی نہیں؟ جی، بہتر نہیں ہو رہی۔ شہروں میں امیر اور غریب کی خلیج بڑھ رہی ہے، سرکاری اسکولوں کی ناکامی غریبوں کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے، اور آبادی میں اضافہ تو معیشت پر ایک بڑا بوجھ ہے ہی۔ لیکن کیا اس میں کوئی مثبت پہلو بھی نظر آتا ہے؟ ہاں، ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ پڑھی لکھی خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ بہتر خدمات کا مطالبہ کر سکتی ہیں، قانونی اصلاحات کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں، اور عبادتی میں کمی لانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ مصنفہ ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہیں آخر میں، زمین اور سونا چھینا جا سکتا ہے مگر اچھی تعلیم کوئی نہیں چھین سکتا۔ واہ! گویا اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ آبادیاتی چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن خواتین کو بااختیار بنانے میں ہی ان کا حل اور ملک کی ترقی دونوں پوشیدہ ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 16 دی پیرلز آف پریڈکشن کی طرف۔ مصنف ہیں جوشوا ٹی وائٹ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ باب پیشگوئی کرنے کے خطرات پر بات کرتا ہے۔ بالکل۔ وائٹ کہتے ہیں کہ پاکستان اتنا پیچیدہ ملک ہے کہ اس کے مستقبل کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ غیر متوقع واقعات ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وکلا تحریک کا ابھرنا، یا طالبان کا اتنا طاقتور ہو جانا، یا جیسے ہزارہ میں فرقہ وارانہ تشدد ہوا، ان کی کسی نے پیشگوئی نہیں کی تھی۔ تو پھر مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ مصنف نے کچھ کلیدی عوامل بتائے ہوں گے؟ جی، انہوں نے 3 اہم عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا ہے اسلامزم، یعنی اسلام پسندی۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحث صرف بنیاد پرستی مقابلہ لبرلزم نہیں ہے، یہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ کس طرح سے؟ اہم یہ ہے کہ ریاست کس قسم کے اسلامی گروہوں کی حمایت کرتی ہے یا مخالفت۔ کیا وہ اچھے طالبان اور برے طالبان والی تفریق جاری رہے گی؟ کیا مذہبی جماعتوں سے اتحاد قائم رہے گا؟ ریاست کے فیصلے اسلام پسندی کی سمت متعین کریں گے۔ سمجھا۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ دوسرا ہے فریگمنٹیشن، یعنی انتشار کا خطرہ۔ پاکستان میں نسلی اور لسانی تنوع کی وجہ سے یہ خدشہ ہمیشہ رہا ہے۔
بنگال تو الگ ہو گیا تھا۔ جی، بنگال الگ ہوا، لیکن باقی قوم پرست تحریکوں جیسے بلوچ یا سندھی ان کو ریاست نے کسی نہ کسی طرح قابو میں رکھا ہے۔ اب ایک نیا خطرہ یہ ہے کہ پشتون قوم پرستی وہ پاکستانی طالبان کے ذریعے مذہبی رنگ میں دوبارہ ابھر سکتی ہے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے شاید ملک نہ ٹوٹے، لیکن ریاست کا کنٹرول کمزور ہو سکتا ہے اور اندرونی خلفشار بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا فیکٹر، یہ تو کافی سنگین قسم کا لگتا ہے۔ تیسرا ہے بلو بیک فرام ٹیررسٹ اٹیکس، یعنی اگر امریکہ یا بھارت پر کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور اس کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں، جی، تو اس کا رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے بیرونی تعلقات کو ڈرامائی طور پر بدل سکتا ہے اور اندرونی عدم استحکام بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس رد عمل کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر امریکہ پر حملہ ہو تو امریکہ پاکستان سے بہت سخت مطالبات کر سکتا ہے۔ عسکریت پسند نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی، یک طرفہ ڈرون حملے، حتیٰ کہ فوجی مداخلت یا امداد بند کرنے کی دھمکی۔ اس سے تو حالات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ یا تو تعاون کا نیا باب شروع ہو سکتا ہے، یا پھر پاکستان دوسرے آپشنز جیسے چین یا روس کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اگر بھارت پر حملہ ہوا تو جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا، جیسا 2001 اور 2008 میں ہوا تھا۔ ان خطرات کے باوجود کیا مصنف کوئی ممکنہ منظرنامے سینیریوز پیش کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ انتہائی مایوس کن پیشگوئیوں کو رد کرتے ہیں، مثلاً کہ پاکستان ایک ناکام ریاست بن جائے گا۔ وہ اگلے 5 سے 7 سال کے لیے 3 سینیریوز پیش کرتے ہیں۔ کون سے؟ پہلا، سینٹر رائٹ گورنمنٹ، جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت، جو ہلکا اسلامی ایجنڈا رکھے، مذہبی جماعتوں سے اتحاد کرے اور عسکریت پسندوں کی طرف تھوڑا نرم گوشہ رکھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اوور ریچ، یعنی کسی بڑے حملے کے بعد امریکہ کے شدید دباؤ میں آ کر پاکستان ایسے اقدام کرے جو عوام میں شدید رد عمل پیدا کرے، جیسے مقبول فلاحی تنظیموں کے خلاف کارروائی یا بڑے فوجی آپریشنز۔ اس سے افراتفری پھیل سکتی ہے اور طالبان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور تیسرا منظرنامہ؟ تیسرا، اے مور پولیٹیکل طالبان، یعنی امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد طالبان سیاسی طور پر زیادہ متحرک ہو جائیں، پاکستانی طالبان بھی رعایتیں مانگیں اور آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں۔ تو اس باب کا لباب یہ ہوا کہ مستقبل تو غیر یقینی ہے، لیکن اسلام پسندی کی نوعیت، اندرونی انتشار کے خطرات اور بیرونی جھٹکوں کا رد عمل، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سمت متعین کریں گی۔ بالکل، پیشگوئی کرنا مشکل ہے، لیکن ان عوامل پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے شاید سب سے اہم باب پر، چیپٹر 17 یوتھ اینڈ دی فیوچر۔ مصنف ہے موئد ڈبلیو یوسف۔ نوجوان آبادی پاکستان کا مستقبل کیسے طے کرے گی؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، یہ باب بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 60% 24 سال سے کم عمر ہیں۔ تو ان کے خیالات، ان کی امنگیں اور ان کو جو حقیقتیں درپیش ہیں، بالکل یہی ملک کا مستقبل بنائیں گی۔ یہ باب مختلف سرویز پر مبنی ہے، جیسے برٹش کاؤنسل کا سروے وغیرہ۔ تو ان سرویز سے نوجوانوں کے بارے میں کیا کلیدی باتیں سامنے آتی ہیں؟ کیا وہ پر امید ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں؟ ان کے خیالات میں کچھ تضادات پائے جاتے ہیں۔ وہ محب وطن ہیں، لیکن ان کی مذہبی شناخت اکثر قومی شناخت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پر امید تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بڑی تعداد بیرون ملک بھی جانا چاہتی ہے۔ مذہب کا کیا کردار ہے ان کی زندگی میں؟ مذہب مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثریت 64% ایک اسلامی ریاست چاہتی ہے، گو کہ اس کی نوعیت پر اتفاق نہیں۔ ان کے نزدیک ملک کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور وہ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑے مسائل وہ مہنگائی اور بے روزگاری کو سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی تیسرے نمبر پر ہے۔ دلچسپ۔ وہ سیاستدانوں کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، پھر امریکہ کو اور پھر فوج کو۔ امریکہ مخالف جذبات کافی گہرے ہیں، خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں میں۔ سیاسی نظام کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں یا آمریت کو؟ وہ جمہوریت کو فوجی حکومت پر ترجیح دیتے ہیں، 76% بمقابلہ 21%۔ تو جمہوری ہیں؟ ہاں، اور وہ بڑی مرکزی سیاسی پارٹیوں جیسے PPP، PMLN، MQM ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مذہبی پارٹیوں کو نہیں۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ قومی حکومت سے زیادہ فوج 60% پلس اور مذہبی اداروں 40% پلس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ تو تضاد ہے۔ جی، اور عملی سیاست سے زیادہ تر گریزاں ہیں، مطلب سیاسی طور پر یا تو مایوس ہیں یا لاتعلق ہیں۔ ان کا طرز زندگی کیسا ہے؟ روایتی یا جدید؟ بنیادی طور پر روایتی ہے۔ زندگی گھر اور والدین کے گرد گھومتی ہے، سوائے شاید امیر طبقے کے۔ ارینج میرج اب بھی مقبول ہے۔ مخالف جن سے دوستی کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن کام کرنے والی خواتین کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاں، 61% حمایت کرتے ہیں۔ ٹی وی، خاص طور پر مقامی چینلز، معلومات کا بڑا ذریعہ ہیں اور ان کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شدت پسندی اور بھارت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں؟ وہ بڑھتی شدت پسندی کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نوجوان اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مدارس کو مسئلے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن فوجی آپریشنز کی حمایت کم ہے۔ ہاں، حمایت کم ہے اور طالبان سے مذاکرات کے زیادہ حامی ہیں کیونکہ بہت سے اسے امریکہ کی جنگ سمجھتے ہیں۔ اور بھارت کے حوالے سے سرکاری نصاب کا اثر تو ہے، جنگوں کا الزام بھارت پر، کشمیر کا مطالبہ، لیکن ساتھ ہی وہ بھارت سے بہتر معاشی تعلقات اور آسان ویزے کے بھی حامی ہیں۔ ایک عملی رویہ بھی ہے۔ یہ تو ہوئے ان کے خیالات، لیکن انہیں کن حقیقتوں کا سامنا ہے روزمرہ زندگی میں؟ انہیں کئی سخت حقیقتوں کا سامنا ہے۔ تعلیم تک رسائی بہتر ہوئی ہے، مگر معیار خاص طور پر سرکاری اسکولوں اور مدارس میں بہت خراب ہے۔ اس سے تو فرق بڑھے گا۔ جی، یہ ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ معاشی مواقع ناکافی ہیں، بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے، وسائل، پانی، توانائی کم ہو رہے ہیں۔ توقعات اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے جو مایوسی اور ناراضگی پیدا کر رہا ہے۔ بیرون ملک جانے کے مواقع بھی کم ہو رہے ہیں۔ جی، اور شہر تیزی سے بڑھ رہے ہیں جو نئے چیلنجز بھی لا رہے ہیں اور کچھ مواقع بھی۔ تو ان سب کو ملا کر اگر ہم 2025 یا اس کے بعد کے پاکستان کو دیکھیں نوجوانوں کے زاویے سے، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ مصنف کے مطابق معاشرہ شدید منقسم اور پولرائزڈ ہو سکتا ہے۔ معاشی مسائل، عدم مساوات اور ٹوٹی ہی امیدیں مایوسی کو بڑھاوا دیں گی، جس سے جرائم یا نسلی فرقہ وارانہ تنازعات کا خطرہ ہے۔ سیاست میں خراب کارکردگی پر بے صبری بڑھے گی۔ جمہوریت کا کیا ہوگا؟ جمہوریت کی حمایت تو رہے گی، لیکن اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکی تو فوج جیسا غیر جمہوری متبادل قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور طالبان کا مکمل قبضہ ممکن نہیں لگتا۔ ان کے خلاف اتفاق رائے ہے، نسلی فرقہ وارانہ تنوع بھی ہے، لیکن مغرب مخالف جذبات اور سازشی نظریات کا اثر برقرار رہے گا۔ یعنی یہ نوجوان آبادی ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کی توانائی کو مثبت سمت نہ دی گئی، ان کے مسائل حل نہ ہوئے، تو یہ آبادی ملک کے لیے ایک بڑا بوجھ بن سکتی ہے۔ بالکل، طویل مدتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جامع معاشی ترقی، بہتر گورننس، عدم مساوات کا خاتمہ، معیاری تعلیم اور نوجوانوں کی بامعنی شمولیت۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آخر میں ہم آتے ہیں کتاب کے آفٹر ورڈ پر۔ یہ خود اسٹیفن کوہن نے لکھا ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کوہن اصل میں ماضی کے تجزیوں اور پیشگوئیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کو ایک اعتدال پسند اسلامی ریاست، مشرق اور مغرب کے درمیان پل سمجھا جاتا تھا، اور آج ایک تصویر یہ ہے کہ یہ ناکام ریاست ہے یا دہشت گردی کا مرکز۔ وہ مختلف مطالعات کا ذکر کرتے ہیں؟ جی، وہ مختلف رپورٹس اور ماہرین کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے 9/11 سے پہلے کی NIC رپورٹ جس نے پاکستان کے اندرونی زوال کی پیش گوئی کی تھی، یا CSIS کا 2004 کا مطالعہ جس میں مشرف دور میں کچھ امید ظاہر کی گئی تھی۔ تو کیا زیادہ تر پیش گوئیاں مایوس کن تھی؟ زیادہ تر نے مٹلنگ تھرو، یعنی مشکلات کے باوجود جیسے تیسے چلتے رہنے کی پیش گوئی کی تھی، چاہے وہ پیرس کا 2010 کا مطالعہ ہو یا بھارتیہ ISDA کا۔ لیکن کچھ ماہرین نے خطرات سے آگاہ کیا ہوگا۔ بالکل، کئی ماہرین جیسے ہڈ بھائے، بروس ریڈل، جان شمٹ، انہوں نے شدید خطرات جیسے ریاست کا عسکریت پسندوں سے گٹھ جوڑ یا جاگیردارانہ سیاسی کلچر، ان پر تشویش ظاہر کی۔ اور کچھ پر امید بھی تھے۔ کچھ جیسے حسن عباس یا اناتول لیون نے تبدیلی کے امکانات جیسے میڈیا، عدلیہ کا کردار اور ریاست کی اپنی لچک، اس کی بات بھی کی۔
ملیحہ لودھی کے مجموعے میں بھی مسائل کے حل کی بات ہے، مگر یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ کیا دیر ہو چکی ہے؟ تو کوہن کا اپنا نتیجہ کیا ہے ان سب بحثوں کا؟ آخر میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کوہن کا مجموعی تاثر یہی لگتا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ماضی کی غلطیاں ہیں، موجودہ چیلنجز ہیں اور مستقبل کے غیر یقینی امکانات ہیں۔ یہ سب مل کر ایک بہت مشکل صورتحال بناتے ہیں۔ تو اگر پوری کتاب کا خلاصہ، ایک بک سمری، 1 یا 2 جملوں میں کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک فیصلہ کن، ایک کرٹیکل دوراہے پر ہے۔ اسے گہرے اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے: گورننس، معیشت، شناخت، عسکریت پسندی اور ساتھ ہی بیرونی دباؤ بھی ہے۔ اور مستقبل؟ مستقبل کے کئی راستے ممکن ہیں، جیسے تیسے چلتے رہنے سے لے کر آمریت، انتشار یا کسی بڑی بنیادی تبدیلی تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے پاکستانی عوام، لیکن کتاب کے مطابق بالآخر فیصلہ پاکستان کی قیادت، اس کے اداروں، خاص طور پر فوج، اور سب سے بڑھ کر اس کی بہت بڑی نوجوان آبادی کو کرنا ہے۔ مایوس کن پیشگوئیاں بہت ہیں، لیکن کتاب یہ امید بھی دلاتی ہے کہ ملک میں لچک، ریزیلینس اور اصلاح کی صلاحیت موجود ہے، اگرچہ اس کے لیے غیر معمولی کوشش اور شاید بہت مشکل فیصلوں کی ضرورت ہوگی۔ اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جاتے جاتے ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جو کتاب کے مرکزی خیال سے ہی جڑا ہے۔ جی ضرور۔ کتاب میں جن چیلنجز کا ذکر ہے، ان کی جڑیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی گہری ہیں، تو کیا ایسے میں کوئی بیرونی مدد، ایکسٹرنل ہیلپ، واقعی پاکستان کا رخ بدل سکتی ہے، یا تبدیلی کی کوئی بھی حقیقی، میننگ فل